گزارشات سنیے، پوری امت دا اتفاق اور اس بات تے اجماع ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہے۔ ہن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کسی نو نبوت نہیں دیوے گا، کوئی نیا نبی نہیں بنائے۔ اس عقیدے سے قرآن پاک 20 آیات اور اسی طرح ذخیرہ احادیث 20 احادیث صرف اس عقیدے ہوتے موجود نے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہے۔ حتیٰ کہ تسی حیران ہو سو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حجے آدم دے وجود روح نہیں پھوکی گئی، میں اس ویلے بھی اللہ دے ہاں آخری نبی لکھے ہویا سا۔ تو اس حدیث کی روشنی کیا جا سکتا ہے کہ سب تو پہلے جڑا اللہ نے عقیدہ لکھوایا ہے نا، حالانکہ یہ بات بھی لکھوائی جا سکتی سی، اللہ بے نیاز کہ محمد میرا رسول ہے، لیکن اللہ نے تو کی لکھایا ہے کہ محمد میرا بولو بولو شاباش آخری رسول۔ اسی طرح یہ عقیدہ اتنا اہم ہے کہ قیامت والے دن بھی پورے میدان معاشر اعلان ہونا ہے کہ محمد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دی دلیل بخاری شریف دی بڑی معروف حدیث ہے کہ دنیا پریشان ہو سی، سورج پوری دا قریب ہو سی، اینج ہاتھ اتاں کر سی تے سورج نو ٹکرا رہے ہو سن، ہر بندہ اپنے پسینے شرابور ہو سی، وجود تے کپڑا نہ ہو سی، ہر بندہ ایک ایسی کہ اللہ جلدی حساب شروع کرے، ہر بندے دی خواہش ہو سی بس پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے، جنت تے جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، یہ تو معاملہ بعد ہے، حساب تے شروع ہوئے، جتنے جنہیں جو ٹکانا ملنا ہے وہ ملے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جلال چون گے، قہریت چون گے کہ کوئی کہہ نہیں سکے گا کہ اے اللہ حساب شروع کر دے۔ اس سفارش لئی دنیا نظر دوڑائے گی کہ کس نو پیش کیتا جائے اللہ دے حضور، یہ کہن لئی کہ یا اللہ حساب شروع فرما۔ تو بڑی لمبی حدیث ہے، میں اس ٹکڑے نو جو تھوڑے اج دی گفتگو دے متعلق ہے یا اج دے موضوع دے متعلق ہے، سارے انبیاء کو دنیا جان گیا، وہ فرمان گے کہ نہیں میرے تو علاوہ کسی اور کو جاؤ، میرے تو علاوہ کسی اور کو جاؤ، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم کو لان۔ ہر نبی جان تو انکار کرے گا اور کوئی نہ کوئی اپنا عذر پیش فرمان۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے کہ میں تو نہیں جانا، لیکن میں تو راہ دسدا کہ تسی سارے بجائے ادھر ادھر جان دے سیدھا جاؤ محمد مصطفیٰ کو، یہ اپنی درخواست انہوں پیش کرو، وہ اپنی درخواست اللہ دے حضور پیش کرن، یہ رتبہ انہاں دا ہے کہ وہ محمد اللہ دا آخری رسول ہے۔ گویا حشر دے میدان بھی اس عقیدے نے بیان ہونا ہے کہ محمد مصطفیٰ آخری رسول۔ تو سوچتے ہو سو مولوی علماء حضرات اکثر آخری نبی جڑا نہیں مندا، آخری نبی او مسلمان نہیں، او دجال ہے، او قذاب ہے، اتنے سب الفاظ علماء دے بڑے ہوئے نہیں، آسمان تو نازل ہوئے ہوئے الفاظ نے۔ یہ مطلب ہے کہ جدو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد 3 یا اس تو بھی زیادہ اہو جائے دجال تے قذاب اوسن،
وہ اکثر کہ اسی نبی یاد رکھیا ہے کہ میں محمد تو بعد کوئی نبی یہ حضور دس رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ میری امت کا کوئی شخص گمراہ نہ ہو جائے۔ اس واسطے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا فتویٰ اور قول ہے کہ جیڑا بندہ حضور تو بعد نبوت دا دعویٰ کرے اس دا دعویٰ ہی او دے کفر دی دلیل ہے۔ جدوں دعویٰ کرسی نا کہ میں نبی ہاں تو سانو نبی نہیں سمجھنا، انہوں کی سمجھنا ہے کافر ہو گیا۔ او دا دعویٰ ہی اس دے کافر ہون دی دلیل بڑھ جا سی۔ اے بندہ کیوں کافر ہے؟ اس نے کہا ہے کہ میں نبی۔ اگلی بات سنو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا دوسرا قول سنو، فرما دیں کہ جیڑا بندہ دعوی نبوت کرے اور دوجا اس کو دلیل منگے، ایک دلیل ہوں دی اس ارادے نیت دال کہ انہوں ذرا جھوٹا ثابت کریے، اتنا مناظرہ مجادلہ مباحثہ انہوں جواب دین لئی، انہوں چپ کران لئی، اس فتنے انہوں ختم کرن لئی، انہوں سلیل کرن لئی، اس دی الگ حیثیت۔ ایک بندہ اس نیت اور ارادے نال دلیل منگے کہ اس کو دلیل منگ لوا کتے یہ نبی ہوئے ہی نہ، دعویٰ جو کر رہے ہیں تو کتے ہوئے ہی نہ، کیونکہ سچے نبی تے ایمان تے ضروری ہوتا ہے۔ اینا ہوئے کہ سچا ہوئے تو میں انکار کر کے کتے کفر جنا چلا جا۔ جیڑا بندہ اس کولوں نبی ہون دی دلیل منگے، وہ دلیل منگنا آلہ بھی مسلمان نہیں۔ کیوں؟ جدوں گل طے ہو گئی، یہ مثال میں تو پنجابی سمجھانا، ہر بندے نے پتہ ہے نا کہ میرا ابا کون ہے، ہر بندے نے پتہ ہے کہ میرا ابا کون ہے۔ ہن کوئی اور بندہ آگے کھوے با میں تیرا ابا، تے بندہ آکھے با اس کو دلیل پوچھو با کتے ہوئے ہی نہ، تے پوچھی جا سکتی با کتے ہوئے ہی نہ، یا ارادہ جو ہے تے کتے ہوئے ہی نہ۔ جویں تہانوں اپنے باپ دے بارے یقین ہے کہ اہی میرا باپ ہے، اس تو ود کے یقین ہوئے کہ محمد آخری نبی ہے۔ جیڑا دلیل مقصی نہ وہ بھی مسلمان نہیں، کیونکہ وہ دے دل چ پہ گیا شک کتے ہوئے ہی نہ، وہ ہوئے تے تاں جے آنا ہوئے، جے انتظار ہوئی ہے تے مننا ہے نا، اسی انتظار ہی نہیں۔ ساڑھا تی عقید ہے ما کان محمد، لے آؤ تشریف، ما کان محمد، باہروں اندر آنے دی اجازت ہے، اندروں باہر جانے دی کوئی اجازت نہیں، بے شک ہے نا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ما کان محمد، انہیں بیگ لو، انہیں اج نہیں سنیا، چلو کوئی نہیں، سندا نہیں نا، چلو گونگا نہیں سندا، مردہ بھی نہیں سندا، توجہ ہے۔ ما کان محمد، ما کان محمد، ما کان محمد، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محبوب جلان فرما دیجئے کہ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آنے بچوں کسے مرد دے باپ نے، اللہ دے رسول نے، وخاتم النبیین، اور آخری نبی نے۔ قرآن دی نص سے نص قطعی ہے، اس تو وعدے دلیل کڑی ہو سکتی ہے اللہ دا قرآن۔ وخاتم النبیین، وخاتم النبیین، آپ آخری نبی نے، آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین دا معنی آخری نبی ہے، دا معنی کس نے کیتا ہے؟ میرے توڑے محبوب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ خاتم دا معنی وذات سرات محبوب نے خود فرما دیتی ہے۔ اور قرآن دی سب تو اعلیٰ تے بہترین تفسیر کڑی ہوں گی ہے کہ قرآن دی تفسیر قرآن خود فرما دے ہوئے، یا قرآن دی تفسیر میرے محمد مصطفیٰ دی حدیث بیان فرما دے۔ ہن لغت جڑی ہے گرامر یا لغت دیاں کتاباں وہ کسے بھی لفظ دا قرآنی لفظ دا حدیث دا لفظ دا معنی سمجھن لئی معاون ضرور نے، لیکن سن لیجئے لغت دے اندر ایک لفظ دے ایک نہیں کئی معنی ہوندے نے، لیکن جیڑا معنی میرے محمد مصطفیٰ متعین فرما دیں پھر اس معنی اندر لغت دے سارے معنی چھڑ دیتے جان گے اور وہی معنی لے لیا جائے گا جیڑا معنی میرے محمد مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ خاتم دا عربی دے اندر معنی انگوٹھی بھی ہوندہ ہے، خاتم دا معنی مور بھی ہوندہ ہے، خاتم دا معنی آخری بھی ہوندہ ہے، خاتم دا معنی اعلیٰ بھی ہوندہ ہے، اولا بھی ہوندہ ہے، افضل بھی ہوندہ ہے۔ سارے لفظ خاتم دے معنی نے جڑے مرزیاں نے کیتے نے اور آخری معنی وہ نہیں کرتے ہوئے دا معنی اعلیٰ ہے، یہ دا معنی افضل ہے، دا معنی اولا ہے، دا معنی گھوٹھی ہے، دا معنی مور ہے۔ اہل سنت اہل اسلام اہل ایمان نے معنی کیتا ہے کہ اعلیٰ بھی اس آیت دے اندر لفظ خاتم کا معنی اعلیٰ بھی ہے، افضل بھی ہے، مور بھی ہے، انگوٹھی بھی ہے۔ یہ سارے معنی لغت یا کتابیں ڈکشنریاں موجود نے، لیکن سن لیجئے اس آیت اس مقام تے لفظ خاتم کا معنی نہ انگوٹھی ہوگا، نہ مور ہوگا، نہ اولا ہوگا، نہ افضل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک معنی اس کا آخری بھی ہے اور آخری معنی کا متعین کر دیا میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب رسول اللہ نے وضاحت فرما دی کہ لفظ خاتم کا معنی یہاں آخری ہے، لہذا سارے لغت کے سارے معانی ختم ہو گئے۔ اس آیت وچ ایک کو معنی آخری لیا جائے گا۔ کیوں؟ تو یہ کہہ سکتے ہو پیغمبر نے کس تھے اور کیویں معنی کیتے؟ حضور نے خود فرمایا انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین۔ معبود یہ دا معنی کی اگے معنی ہو رہے ہیں انا خاتم النبیین، میں ہوں خاتم النبیین۔ معبود یہ معنی کی لا نبیہ، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین، میں ہوں خاتم النبیین۔ معنی کی لا نبی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور جان دے جدوں لا آ جائے، جدوں لا آ جائے، سارے توحید والے بیٹھے ہو، جدوں لا آ جائے، لا آ جائے، لا آ جائے، پھر باقی کوئی چیز بچدی تے رہندی، اچھی بولو کوئی چیز بچدی پھر رہندی نہیں۔ جنہوں میں بالکل جنس تو ختم کرنا ہے، نفی جنس دا جدوں لا آ جائے نا پھر باقی کوئی چیز نہیں رہندی۔ ذرا سنیے کہ کلمہ طیبہ اندر کی ہے لا الہ، لا الہ، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ لا آ گیا ہے اور کوئی معبود نہیں، نہ چھوٹا نہ وٹا، نہ عربی نہ عجمی، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ کون ہے معبود؟ الا اللہ۔ یہ سارا عقیدہ توحید ایک حرف دے ہوتے کھڑا ہے، ایک لفظ دے ہوتے کھڑا ہے، وہ لفظ کیڑا ہے؟ پورا عقیدہ توحید نے سمجھو سارا اسلام اوپر ہے، جس تے اسلام کھڑا ہے وہ نیچے ایک لفظ لا۔ پورا اسلام، پورا اسلام اوپر ہے، نیچے لا، لا الہ۔ کتوں شروع ہوندہ ہے اسلام میں؟ تو شروع ہوندہ ہے نا۔ کوئی بندہ ایسا یہودی یا مردئی یا کافر مرتاد کوئی آوے اسلامی داخل ہونے لگے تو کی کہے گا لا، پہلے کی پڑھے گا لا، نہیں نہیں، لا نہیں نہیں۔ کتوں شروع ہوندہ ہے اسلام؟ نہیں تو انکار تو اسلام شروع ہونا ہے۔ لا الہ جناب الا اللہ ساری زندگی کے اندر ہوئے مسلمان نہیں، کے اندر ہوئے الا اللہ الا اللہ الا اللہ، کے اندر ہوئے ورد کرے وظیفہ کرے، مسلمان نہیں۔ مسلمان تا ہوندہ ہے جو پہلے پچھلے دی نفی کرے لا، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی عبادت لائق
لا الہ لا الہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی عبادت لائق، لا الہ نہیں کوئی اللہ تو سوا مسجود، لا الہ نہیں کوئی معبود، لا الہ الا اللہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی داتا نہیں اگے کیے الا اللہ۔ یہ ساریاں شانات عزت عظمتہ بولو کس دیا نے؟ اللہ دی ذاتیاں۔ لا الہ الا اللہ لفظ لا ہوتے سارا اسلام سارا دین توحید دا عقیدہ کھڑا ہے، اور ایویں عقیدہ ختم نبوت بھی اسے لفظ دے کھڑا ہے، انا خاتم النبیین اگے کیے بولو لا لا نبی آبادی۔ ایج سمجھ نہیں آئی تو اپنی زبان اندر سمجھیے۔ حضرت شیخ فروکی صاحب فرماندے سر نعرہ مارنے والا بندہ کوئی نہیں، میں جو ہے وہاں فرما گئے یہ ہادی نہیں اینج نہیں، پھر ہوں چلو مارن والا کوئی نہیں تو جواب دینا والے تو جیندے بیٹھے ہو نا۔ فرما گئے یہ ہادی، سارے مل کے کہو محبت نہ عقیدت نہ کہو سکتا ہے یہی لفظ بخشش دا ذریعہ بن جائے۔ فرما گئے یہ ہادی نہیں، ہجے بھی نہیں سارے یقین جانو بول دے ہے وہ، من پتہ ہے مسلمان جو ہے وہ تے بول دیتے ہے وہ، لیکن جی میں بولنا دا حق ہے نا اونج نہ بول دے۔ فتق اللہ حق کا تقات ہے، ڈر دیتے ہے وہ پر ڈرا پانا انج ڈرو جی میں ڈرن دا حق ہوندہ ہے، انج بولو جی میں بولن دا حق ہوندہ ہے۔ فرما گئے یہ ہادی انج سمجھ نہیں تو میں پھر انج ونڈ پا دینا۔ اے دروازہ جڑا نا اے جڑا کھلوتا ہے بائی ساتھی ساڑا ویڈیو والا، انہیں بڑا ظلم کیتا ہے، پچھلا کوئی بندہ اگے نہ ویکھ سکے، توجہ ہے اینو درمیان ہے کھڑا کرنا، ایک توڑے تسی اس پاسے تسی اس پاسے دو گروہ بن گئے، اور ذرا مل کے کہو فرما گئے یہ ہادی۔ تو سا نہیں بولنا ویکھنا با آواز کی دیئے، فرما گئے یہ ہادی، فرما گئے یہ ہادی۔ ان دسو یہ ان دسی جڑا کھلوتا ہے با آواز کی دیئے آتا ہے فرما گئے یہ ہادی۔ ذرا مل کے ان کہو کہ چھت گونج پائے اور پورے کڑی والندر آواز پہ جائے کہ کون ہو گیا کی ہو گیا مسجد علی حدیث اندر کی اعلان کردن فرما گئے یہ ہادی، فرما گئے یہ ہادی، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی۔ سارا عقیدہ ختم نبوت ایک جملے تے کھڑا ہے، ایک لفظ تے کھڑا ہے، اور لفظ کہڑا ہے لا 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 نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ یہ پکا لو اے لا جڑا ہوندہ ہے، اے لا ہوندہ ہے، اے وہی لا ہوندہ ہے جڑا پڑھ دے ہو لا میں کیتا ہویا ہے، اے وہی لا ہے۔ یہ قانون ہے، ذات ہے، اصل اسلام دین عقیدہ توحید اس دیوتے کھڑا ہے۔ تو ہی جدے ہوتے لا لگ جائے پیچھے سمجھو پھر بندہ کوئی شے نہیں، جدوں لا لگ جائے پھر کوئی شے نہیں رہندی۔ الہ الا اللہ ذرا پڑھو لا الہ الا اللہ، اے دے اندر کیا ہے لا تے لا نبی لا نبی آبادی۔ عقیدہ توحید بھی کھڑا ہے کس تے لا تھی، عقیدہ ختم نبوت بھی کس دیوتے کھڑا ہے لا۔ جائیے پوچھئے سارے علماء کرام کو لو، کسے مسلک دے عالم کو لو پوچھئے کہ لا الہ الا اللہ تو بعد کوئی شے رہ جاندی ہے، کوئی معبود دی گنجائش رہ جاندی ہے؟ سارے مسلمان کہن گے نہیں، لا جو آ گیا ہے مگر کوئی معبود نہ رہا۔ پھر انہیں کو پوچھو لا نبی آبادی، لا جو آ گیا ہے مگر کوئی شے رہ گئی ہے، کوئی ذلی کوئی برودی، کوئی چھوٹا کوئی وڈا، کوئی تشریح کوئی غیر تشریح، کوئی رہ گیا ہے نہیں، سارے نے کیا لا نبی آبادی۔ حضور نے جو فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ لا نے واضح کیتا ہے تے میں انہا جے دو لا من دے ہو تے تیجا لا کانڈی وال اندر کیوں کوڑا لگنا ہے؟ جے میں دو لا بھی ٹھیک نے، جے میں دو لا ٹھیک نے، میں تیجا لا بھی ٹھیک ہے۔ دو تسی من دے ہو تیجا سی بھی نال من دے ہاں، دو تسی تے تیجا پھر لا ساڑھا ویکھ لو توجہ فرمائیے۔ فرمایا لا صلاة ہون لا لگن لگا ہے، ہونے اوکھ ہے لا صلاة لا صلاة لا صلاة۔ ہن تننوں منیے تنے جناب نکرہ دے طور تے الہ بھی نبی بھی اور صلاة بھی، تنوں تے پہلے لفظ لا الہ
الا اللہ لا نبی آبادی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جڑا فاتحہ نہ پڑھے بولو دی نماز نہیں لا صلاۃ نہیں نماز لا صلاۃ نہیں نماز نہیں نماز نہیں نماز نہیں نماز انہوں نماز آندے نہیں او نماز ہوندی نہیں انہوں نماز آندے ہی نہیں او نماز ہوندی ہی نہیں علماء دا اپنا معنی ہوئے گا میرا ایک اپنا بھی معنی ہوندہ ہے علماء کرام توجہ فرمان واعظین اور خطبہ اور علماء جتنے بھی تشریف فرمان ہے جتے غلطی ہوئے تے اصلاح ہونے ہو سکتی ہے اٹھ کے بھی کیتی جا سکتی ہے بعد اندر بھی میں بےعزتی محسوس نہیں کرتا کوئی بندے چوٹ پوے کبے ہے توڑی غلطی ہے تے توہن بھی کھلی اجازت ہے جو علماء اٹھ کے کوئی اصلاح کرنا چاہنے انہوں بھی اجازت ہے جو اصلاح ہو گئی وہ دی اصلاح کر کے پھر اگے ٹور پوانگے یہ مطلب ہے نعرے مارن والے موجود ہیں مران والے کوئی نہیں توجہ فرمائی لا الہ الا اللہ یہ تینوں لا لکھو کاڑی والدے چوک اندر نہ لڑائی نہ خرچہ نہ پرچہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ لا الہ جڑا ادھے زور دندے دے بھی دے ہونا لا الہ الا اللہ لا نبی بعدی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب رسول اللہ فرماندے نے جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز نہیں جڑا نماز سورہ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز بولو او دی نماز او دی نماز نہیں جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز نہیں لا صلاۃ نہیں نماز او نماز نہیں جڑا معنی میں سمجھانا چاہنا او دے ول توجہ فرمائیے لا صلاۃ نہیں نماز نہیں نماز جڑا فاتحہ نہ پڑھے او دی نماز ہجے بھی تسی او گل نہیں سمجھے جو میں سمجھانا چاہنا نماز نہیں جو فاتحہ نہ پڑھے جیدے وچ فاتحہ نہ ہوئے او نماز نہیں جے اینج سمجھ نہیں آئی اینج لگتا ہے کہ میں 12 بجے توڑا میرا ذہن مل سی تے تاں تو سمجھا سی میں تو نے ایک اور گل سمجھانا تسی اور سمجھنے ہو تسی آنے ہو یہ فاتحہ نہ پڑھی ہے او نماز نہیں ہوندی میں آنا نہیں یہ دا معنی ہے او نماز ہوندی ہی نہیں جے دے وچ فاتحہ نہ ہوئے انہوں نماز آندے ہی نہیں انہوں نماز نہیں انہوں نماز آدھے ہی نہیں جدے وچ فاتحہ نہ ہوئے او نماز ہوندی ہی نہیں جدے وچ فاتحہ نہ ہوئے او نماز ہوندی ہی نہیں انہوں صلاۃ آندے ہی نہیں او صلاۃ ہوندی ہی نہیں او صلاۃ ہے ہی نہیں جدے وچ فاتحہ نہ پڑھی جائے بولو صلاۃ او صلاۃ نہیں او نماز نہیں انہوں نماز نہیں آندے یہ دے وچ فاتحہ نہ ہوئے جے میں سمجھ نہیں آئی اور مثال دے نہ سمجھان لی اے ویکھو جا رہے ہوئے جلوس جا رہے ہوئے آج کل تے ویسے جلوس گھاٹے ہی ہو گئے جلوس جا رہے ہوئے دعا کرو ساڑھے پاکستان اندر ایک بھی جلوس نہ رہے اوچی کہو آمین ہاں سنو علی حدیث والوں ایڈوانس لکھوا لے ہو سارے جلوسات پہ پابندی لگا دو نہ کوئی سیاسی ہوئے تے نہ کوئی مذہبی ہوئے نہ ربیع الاول ہوئے تے نہ ہی محرم ہوئے کوئی بھی نہ ہوئے ساڑھے کو ایڈوانس لکھوا لو کہنے لگے توڑا ہے ہی جو کوئی نہیں میں کہ یہی معنی لا یہی تمام لا الہ الا اللہ لا نبی آبادی ساڑھے مسلک دے اندر مذہب دے اندر عقیدے دے اندر کوئی جلوس بولو کوئی جلوس نہیں نہ ربیع الاول دا جلوس نہ محرم دا جلوس سارے تے بین کرو پابندی لگاؤ کوئی جلوس دی لوڑ نہیں انہوں میں طریقہ دستا کہ ہر شہر دے اندر 2-4 قلعیاں دی ایک جناب بنا دیو سٹیڈیم جیا انہاں دا گراؤنڈ جیا انہاں سارے نو گڈی پا کے او دے وچ داخل کر دیو ربیع الاول دے اندر کہ اتھو ٹرو تے اتھو ٹردے رہو تے چکر لاندے رہو شام ویلے تو نو کڑ لواں گے پھر جدوں محرم آوے
انہوں یکم محرم سارن چکو گڈی تے ایک جناب گراؤنڈ جنہوں بند کر دے انہوں نے کہو ٹرتے رہو تے پھر دے رہو تے جو کچھ کر دے ہو کر دے رہو جدوں عشاء ویلے ہوئے سن فون کریا سی تنوں لے جاواں گے جڑے تواڈے جیندے ہوئے اے ساری چیزاں ختم ہو جان پوری سنت دا راج ہوئے دین دا راج ہوئے شریعت راج سن لو اہلو سننا اہل حدیث کے جوانوں سن لو انشاءاللہ نہ یہ جلوس رہیں گے یہ نجل سے رہیں گے یہ کچھ بھی نہیں رہے گا یہ سارے فرقہ وریت یہ ساری لڑائیں اور جھگڑے انشاءاللہ قریب ختم ہونے جا رہے ہیں اس ملک میں قرآن رہے گا اور محمد کی حدیث رہے گی کہو انشاءاللہ صرف قرآن رہے گا صرف حدیث رہے گی اسیاں نے ٹوپیاں دے رنگ بھی ختم کر دے ہو کس نے اجازت نہ دے ہو ایک آدھا میں ساوی پانی ہے دو جاندہ میں کالی پاونی تھی جاندہ میں چٹی پاونی ہے ایک آدھا ساڑی ٹوپی دے 4 کونے دو جاندہ 2.5 کونے ساریاں ٹوپیاں دے رنگ ختم کرو آگے بڑھو نہ حنفی رہے نہ شافی رہے نہ مالکی رہے نہ حملی رہے نہ چشتی رہے نہ سروردی رہے نہ اجمیری رہے نہ سوری رہے نہ رضوی رہے نہ میری روے تے نہ اتاری روے تے نہ ساگ مدینہ در روے نہ ساگ پاکستان در روے سارے ختم ہو جان پوری امت اکٹھی ہو جائے محمد کے نام پہ اکٹھی ہو جائے ساری امت کہے تاجدار ختم نبوت مل کے کہیے تاجدار ختم نبوت انشاءاللہ پریشان نہ ہو جدوں سارا کچھ ختم ہو جانا ہے مگر قرآن حدیث رہنا ہے جو قرآن حدیث رہنا ہے تے قیامت تک رہنا ہے قرآن حدیث بھی رہے گا تو انشاءاللہ اہل حدیث بھی رہیں گے کیونکہ قرآن رہے گا حدیث رہے گی تو اہل حدیث بھی رہیں گے یہ سورج رہے گا تو روشنی بھی رہے گی یہ قرآن رہے گا تو حدیث رہے گی تو بولو اہل حدیث بھی رہیں گے ساڑھا کوئی فرقہ نہیں ساڑھا کوئی امام نہیں ساڑھا کوئی جناب کتاب نہیں ساڑھی ایک کتاب قرآن ہے دوجی کتاب میرے محمد مصطفیٰ دی حدیث اے ایمان ہے تاجدار ختم نبوت لیکن جم کے آکھنا ہے ڈٹ کے آکھنا ہے کہ تاجدار ختم نبوت سارا اسلام 3 لاتے کھڑا ہے عقیدہ توحید کس تے اچھی بولو کس تے عقیدہ ختم نبوت کس تے سارے مومنہ دی نماز کس تے لا صلاة انہوں نماز آن دے ہی نہیں اے ویکھو جلوس جا رہے ہوئے اس جلوس دے اندر جناب لوگ نعرے مارتے جا رہے ہوں جاندے جا رہے ہوں ہر بندہ سیانا ویکھے کہے گا یہ جلوس جا رہے ہیں تے جے ایک بندہ اگے جا رہے ہوئے تو انہیں ہار ہور پائے ہوں تے جیڑا ویکھے کہے گا یار ایک ہی جلوس نہیں ہے یہ جنج ہے ویکھو نا پنجابی بول دا بات یہ جنج ہے برات ہے میں دسو بندے تو اتنے ہی نے بندے تے اوہی نے تے بندے بھی ہونے ہی نے ایک بندے نے نام بدل چھوڑے جلوسی وچ دولا آیا تے کی بن گئی جنج برات بن گئی تے جے انج ویکھو تے چرپائیوں میں تے چرپائیوں تے ایک بندہ پیا ہوئے تے 4 کندیاں تے چکی جا رہے ہون پہلے جنج سی تے ہون کی بڑے ہیں جنازہ بن گیا ہے جناب بندہ آیا ہے میت آئی ہے تے جنازہ بن گیا ہے دولا آیا ہے تے برات بن گئی ہے دوئیں میں جو نکلے تھے جلوس بن گیا ہے ایویں فاتحہ بچ آئی تے نماز بن گئی فاتحہ بچو گئی بولو بچوں فاتحہ گئی تے او نماز نہ رہی نماز آن دی فاتحہ نال نے فاتحہ پڑھے گا تے نماز ہوئے گی فاتحہ پڑھے گا تے جنازہ ہوئے گا فاتحہ پڑھے گا تے نماز فرضی ہوئے گی فاتحہ پڑھے گا تے نماز نفلی ہوئے گی فاتحہ پڑھے گا تے جمعہ دی نماز ہوئے گی فاتحہ پڑھے گا تے عید الفطر عید الاضحیٰ دی نماز ہوئے گی نماز قصوف ہوئے خصوف ہوئے کیڑی کس شہد لا صلاة لا جو آ گیا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکری رحمت اللہ علیہ سے مسئلے نو این سمجھان دے ہوندے سن کہ ایک بندہ بازار جاوے او بازاروں جا کے گوشت لے آوے تے گوشت لے آ کے اپنی بیوی دے وے کہ تُسیں کھانا پکاؤ گوشت بناؤ میں آیا ڈیوٹی دے کے حال چلوا کے یا پٹھے پٹھے پا کے میں آیا تے روٹی شوٹی پکی پئی ہوئے تے پھر آگے کھانا کھانے وہ آیا تے دسترخوان بیوی نے لایا تے بچے بہ گئے سارے بہ گئے جدوں اس نے ڈونگے دے اندر چمچا پایا تے اینج کر کے پھیریا تے انہیں بیوی وال ویکھیا تے غصے ہویا تے جلال چایا جھگڑا ہو گیا تے لڑائی ہو گئی تے تو میں ہو گئی حضرت شیخ القرآن دا اپنا انداز ہی ہو غصے نال بندہ باہر نکل گیا گوانڈن عورت در دیوار تو جھات پائی خیر ہے
آوازاں تھوڑیاں آ رہی سن، چودھری کتنے پھر وگڑ گیا ہے، کوئی لڑائی لڑائی ہو گئی؟ انہیں کہا بس تن پتہ ہی ہے، بس لڑ پیا پھر لڑائی ہو. اس نے کہا تیری کوئی غلطی؟ انہوں نے کہا میری کوئی غلطی نہیں. انہیں گوشت لے آندا ہے تے میں نے کیا پکاؤ تے میں آیا تے پھر کھانے. میں دیسی گھی پایا ہے، مرچا پائیاں، نمک پایا ہے، ٹماٹر پائے، ادرک پائیے، جناب گرم مسالہ پایا ہے، چنگی طرح بنیا ہے تے بہترین سالن بنایا ہے. بس تھوڑی جی غلطی ہو گئی سی، گوشت پانا بھول گئی سا. انہیں کیا کملی ہے جڑی شے اصل سی، جڑی شے پکانی سی، جڑی شے اصل سی ہوتے پائی کوئی نہیں. جتنے مرضی ٹماٹر پا لے، ادرک پا لے، وہ گوشت دا سالن نہیں جب تک وچ جو مرضی پڑھ لو پترو، جب تک فاتحہ نہیں. جو مرضی پڑھ لو سبحانک اللہم سار زندگی پڑھتے رہو، نماز نہیں جب تک، ہاں جب تک فاتحہ نہیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، تحیات للہ والصلوات، جو تھوڑا دل کرے پڑھو. نہیں نماز ہونی لا صلاۃ لمن لم یقرأ. میں ان لاد رگڑا دے واقع انشاءاللہ کانڈیوال پورا سال رگڑے اندر ہوئے. لا صلاۃ، لا صلاۃ، لا صلاۃ، لا صلاۃ. ہن سویرے تو جدوں باہر نکلنا ہے تو پوچھنا ہے رات تھوڑے مولوی آیا کی آندے؟ بس ایک کوئی گل یاد رہے نہ رہے، اے گل لا صلاۃ، لا صلاۃ. مولوی ترے لا دس گیا ہے. توحید بھی کھڑوتی ہے کس تے بولو لا تے، عقیدہ ختم نبوت بھی کھڑا ہے بولو کس تے لا تے، ساری نماز بھی کھڑی ہے لا تے. لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں. لا نبی آبادی، محمد تو بعد نبی کوئی نہیں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ تو بغیر، اچھی بولو سورہ فاتحہ تو بغیر نماز کوئی نہیں. حضرت شیخ القرآن مسئلے نو سمجھان لی اینج بھی سمجھایا کر دے سن. ایک بندہ اوپر والی منزل تے رہندا ہے، بندہ انہوں ملن جاندا ہے، وہ تاکہ بیل دینا. انہیں بیل دیتی، بندہ رہندا سی اتلی منزل، اتوں جو تیسری چوتھی منزل تو سیڑھیاں تو اتردا تھلے آیا، دروازہ کھولیا تے سامنے بندہ. ہاں جی بیل تساں دیتی ہے؟ جانے جی میں دیتی. کنوں ملنا ہے؟ جانے کسے نے بھی نہیں. کچھ اچھا ہی دیئے نہیں. کی لینا آئے ہو؟ کچھ بھی نہیں. پھر بیل کیوں دیتی ہے؟ جانے میں کوئی وکھریں دیتی ہے، اور بندے بھی دیتی ہے تو میں بھی دے چھڑی. ہو سکے ان دوبارہ ایک کم نہ کری، وہ دوبارہ ہوتا گیا نے تھلو پھر بیل دیتی، وہ پھر اتریا دوبارہ بیل تساں دیتی ہے؟ جی میں دیتی ہے. کنوں ملنا ہے؟ جانے کسے نے بھی نہیں. کیوں آیا ہو؟ جانے ویسے ہی ایویں ہی آیا، کچھ اچھا ہی دیئے نہیں. حضرت شیخ القرآن فرماندے سن بندہ جو نماز پڑھن آیا تے بیل دین دے، آواز دین دے، تکبیر تحریمہ کہتا اللہ اکبر. توجہ ہے، آواز دیتی اللہ اکبر. جیو میرے بندے، کدھر آئے ہیں؟ کتے بھی نہیں. کی لینا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کی منگنا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بول کی منگنا چاہنا ہے؟ یا اللہ میں کیوں بولا جڑا کہ کھلوتا ہے سا کیا خبردار جے تو بول لے تیرے منہ اگ پہ گی، میرا منہ فولاد دے، میں بولاں گا تو نہ بولی، تو چپ رہے، تو نہیں بولنا. یا اللہ میں نے کوئی پتہ نہیں. رکوع تے گیا اللہ اکبر. او میرے بندے میں بہت بڑا ہاں، تینوں کی چاہیے کی لینا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے میری حمد سن لی، کیڑی جڑی میں کیتی ہے کوئی نہیں. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب بلند. او میرے بندے میں بلند، تینوں کی چاہیے؟ میں نے کچھ بھی نہیں چاہیے. سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب بلند، میرا رب عظیم، تینوں کی چاہیے؟ کچھ بھی نہیں. اچھا تحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی مالی بدنی عبادت اے اللہ تیرے واسطے. ہو میرے بندے میرے واسطے صحیح ہو، تو کی چاہنا ہے؟ اللہ جی کچھ بھی نہیں. السلام علیکم ورحمت اللہ. سی جی میں آئے سو میں جا رہے ہیں، نہ لینی ایک نہ دینی، لینی ایک نہ دینی، رو تھما وانگو کھلو، لینی ایک نہ دینی دو. نہ فاتحہ پڑھیے ایویں کھڑا ہے، نہ دوجی رکعت، نہ تیجی رکعت، نہ تیسری، نہ چوتھی اندر. ان اہل حدیث نماز پڑھن لگا ہے اللہ اکبر. ویسے سونا کیڑا لگتا ہے؟ ایک احتیاط بند ہے، ایک احتیاط بند ہے. فیصلہ تو سا کرنا ہے سونا بندہ کیڑا لگتا ہے. ایک بندہ احتیاط بند ہے، ایک بندہ احتیاط بند ہے.
حضرت روپڑی رحمت اللہ علیہ کو کسے پوچھیا روپڑی صاحب جی جنے ہاتھ سینے تے کیوں بندے ہو؟ فرمایا ہاں دل ہوتے ہاتھ بن کے قابو کرنے ہاں کیونکہ سارا قصور ہی دل دا ہوندا ہے اسی ہوتے ہاتھ رکھ کے قابو کر لینے یا اللہ یہ تو فتنے اٹھ دینے یہ تو شرارتاں اٹھ دیاں نے اتنے اسا ہاتھ رکھ کے قابو کر لیا ہے اللہ تو ان سنو معاف فرما دے فرمانے اس فتنے تو اٹھ دینے تے اسی انہوں قابو کرنے آتے جڑے ہاتھ توجہ ہے ہاں جتو فتنے آئے وے کہ ہاتھ نہ دل ہوتے رکھ کے قابو کر لینے ویسے عقل والے سمجھدار بندے بیٹھے ہو جدو معافی منگنی ہوئے تے کتے ہاتھ جوڑ دیو یار میں معاف کر دے ایتھے ہاتھ جوڑ دیو نا جدے کو معافی منگنی انہوں کہو میں معاف کر دے توجہ ہے انہوں کہو کہ میں معاف کر دے وہ اکسی ہاتھ کتے لے جانا بدماشا نالے معافی منگنا ہے نالے ہاتھ کدھر لے جانا ہے ہاتھ ایتھے جڑی دن رات ہاتھ ایتھے جڑی دن ہاتھ ایتھے بنی دن سنو جدہ کلمہ پڑھیں دے او دے آکے لگیں دے جدہ کلمہ پڑھیں دے او دے مگر چلیں دے جدہ کلمہ پڑھیں دے او دے پچھے چلیں دے کیوں جتھے محبوب علیہ السلام نے بننے نے ہوتے ہاتھ بنیے حدیث سیب بن خزیمہ دے اندر وائد بن حجر حدیث تیراوی نے فرما دے نبی علیہ السلام میں بیکھے ہے سجہ ہاتھ اتے سی تے کھپا تھلے سی اللہ صدر ہی سینے ہوتے ہاتھ سن سینے تے حضور بن کے نماز پڑھ دے سن اور سن لیجئے میرا پیغام فاتحہ بغیر نماز نہیں کیونکہ لا گیا ہے اور ختم نبوت دا کیتا معبود تو بعد نبی کوئی نہیں کیونکہ لا گیا ہے رب تو علاوہ معبود کوئی نہیں کیونکہ لا گیا ہے کہتے یاد ہے مناظر سلام حافظ عبدالقادر روپڑی بہت بڑے مناظر آئے فاروق 7 دن مناظرہ کیتا ہے فاروق شہر روپڑی رحمت اللہ 7 دن رہنے تے 7 دن مناظرہ کیتا ہے مرزیاں نال یہ فاروقہ قوم ادو ہی مسلمان ہوئی سی وگرنہ تے گئی سی روپڑی رحمت اللہ علیہ پوری امت مسلمان لو بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب الو مسلمان آلو جب روپڑی صاحب ہوتے آئے نا مناظرے واسطے بریلوی نے کیا گیا دیوبندیہ نے کیا گیا انہاں کہ ساڑھے کو مناظر اس وقت دستیاب نہیں حضرت روپڑی رحمت اللہ بھلایا گیا انہاں کہ یہ تے غیر مقلد ہیں تے اساں انہاں کو مناظرہ نہیں کراونا جب روپڑی صاحب دا نام مرزیاں مربیاں نے سنیا پریشان ہوئے تے کئی مناظرے کرتے رہے مناظرے نہ کامیاب ہو سکے تو پھر روپڑی صاحب بلائے گئے پھر روپڑی صاحب نے 7 دن فاروق رہ کے ایک مسجد اہل حدیث نہیں سی اکلے آئے ایک بندے نے بلائے تو مناظرہ پھر کیتا تو سرگوتے دے مولانا صدیق سرگوتوی رحمت اللہ علیہ صدر مناظر صاحب تو مناظرہ وجہ تو گیا تو پھر جناظرہ ختم ہوئے ہون وائی کے ویکھ لو 5 تو 6 مساجد اہل حدیث نے پھر روپڑی صاحب مناظرہ کیتا تو روپڑی صاحب کھڑے ہوئے نال مولا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ تو روپڑی صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے مناظرے واسطے فرمان لگے میں مناظر ہوواں گا اے میرا ساڑا صدر ہوئے گا تے اے ساڑا معاون ہوئے مرزئی مربی اٹھیا اسا کیا میں صدر ہوواں گا اے میرا مناظر ہوئے گا میں صدر ہوواں گا روپڑی صاحب کھڑے ہوئے تسی اپنے آپ نو بندہ صدر نہیں بنا سکدا تو آنو کوئی اور صدر بناوے تسی اٹھ کے آپ ہی صدر بنی جاندے ہو تسی صدر نہیں بن سکتے اپنے آپ نہیں میں صدر نہیں تو آنو کوئی اور صدر بنائے وہ اعلان کرے اصول مناظر ہے وہ کہنے لگا میں اعلان کر دیتا ہے اپنے گروہ دا اپنے گروپ دا اپنے پینل دا اعلان کر دیتا ہے میں صدر روپڑی صاحب فرمان لگے میں صدر نہیں کہہ سکتا کہ میں صدر اپنے آپ کو کیوں پیش کر سکتا ہے مولا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ اٹھے فرمان لگے نا نبی آپ بنا لے ہے تُجھے صدر نو رون دے ہو تُجھے صدر نو رون دے ہو انہاں دے نبی نے آپ کیا کہ میں جناب جبریل آیا ہے نہ فرشتہ آیا ہے یہ شروع تو ہی آپ ہی بن دے آ رہے ہیں پریشان نہ ہو یہ صدر آپ بن گئے تے کوئی گل نہیں ہے تے نبی آپ بن گئے مناظرہ شروع کرو روپڑی رحمت اللہ علیہ راول پنڈی اندر خطاب کر رہے سن اور روپڑی رحمت اللہ علیہ نے 3 لا پیش کی تے لا الہ یاد ہے لا الہ الا اللہ لا نبیہ بعدی لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جو تینوں لا پیش کیتے تے مولوی بہادر بیگ سی راول پنڈی دے بزرگ فوت ہو گئے وہ تقریر سن رہے سن تے اہل حدیث نہیں سن
مولانا غلام اللہ خان صاحب دے شگرد سن، تاجر سن، راجہ بازار راول پنڈی دکان سی تے ترجمہ و تفسیر پڑھتے سن مولانا غلام اللہ خان صاحب کو، جو قرآن دے مفسر بھی نے، جواہر القرآن دی تفسیر ہے وہ پڑھا رہے سن۔ اگلے دن گئے نا، اللہ دا امر ویکھو، بعد اب اللہ نے ہدایت دینی ہوئے، رات نو 3 لا کے سن کے گئے تو سویرے مولانا غلام اللہ خان صاحب کو گئے تے موضوع یہی سی لا۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب فرمان لگے لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں، لا نبی جنس دے اے آگے ہے ان کوئی معبود نہیں، لا نبی آبادی حضور تو بعد نبی کو نہیں، لا آگے ہے۔ مولی بہادر بھائی کہنے لگے استاد جی راتی روپڑی صاحب تقریر سنی ہے اہل حدیثاں دے خطیب دی، او ایک تیجا لا بھی دستا سی۔ مولانا صاحب فرمان لگے وہ کیڑا لا ہے؟ انہیں کہا لا صلاۃ، انہیں کہا اے او لا نہیں، اے ہور لا ہے۔ یہ علماء سمجھتے ہیں وہ دوجے دو نفی جنس دین تے یہ نفی کمال دا ہے۔ وہ کہنے لگے چونکہ سمجھانا سی، مولانا غلام اللہ خان صاحب فرمانے لگے اے او لا نہیں، اے ہور لا ہے۔ تو پھر کون سمجھائے؟ مولوی بہادر بھائی جدوں اللہ ہدایت ذریعہ بناوے انہیں کاپی چکی کے کہنے لگا اس ویکھو لا الہ الا اللہ، لا نبی آبادی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ، تینوں لا لکھے۔ کہنے لگے استاد جی تسی آندے دو ہور نے دیکھ ہور لگدے تے ایک ہو جائے، قد بالکل ایک ہو جائے، دو ٹنڈے او دے بھی دو ٹنڈے، اے دے بھی دو ٹنڈے، بالکل ایک ہو جائے نے تینوں۔ استاد جی فرمان لگے اتوں ایک ہو جائے، یہ اتوں ایک ہو جائے وچوں، اور انہوں نے کہا استاد جی میں سے سمجھ نہیں آ رہی۔ کہنے لگے تو کلاس نو چلن دے، بس وقت اگے چلن دے، پھر بعد مسئلہ تینوں دساں گا۔ کلاس ختم ہو گئی، مولی بہادر بیگ پھر گیا استاد جی ایک گل پوچھنی، ہوں تو کلاس چلی گئی ہے تے ویسے لا ہے سن تے تینوں ایک ہو جائے۔ استاد جی نے غصہ آیا، انہیں ماریا تھپڑ، استاد سن تھپڑ مارے آتے فرمان لگے تیرے ان دماغ کی گل پھنس گئی ہے، تو پڑھ لیا کر اگے نہ دسی، تو پڑھ لیا کر فاتحہ اگے نہ دسی۔ مولی بہادر بھائی ایک بار نکلا راجہ بازار راول پنڈی اندر، کہنے لگا اس لوگوں استاد جی فرما رہے ہیں، مولانا غلام اللہ خان صاحب فرما رہے ہیں فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی، لیکن اگے نہیں دسنا۔ لوگ اکٹھے ہو کے آگئے استاد جی ایک ہی ہویا، استاد غصے اندر آگئے اور تپڑ مار کے کیا تنوں سمجھایا سی تو پھر وہی گل کیتی ہے۔ کہنے لگے استاد جی راضی رہو یا ناراض رہو، ہن میں واپس نہیں جے آنا۔ باہر نکلے تے بچیاں نو بلایا، کہنے لگے اج تو بعد ساڑھے صفائد وال ہو گئے، نمازاں پڑھ دیاں تے نمازاں برباد کرنے ہاں، اسی مگر کھڑے رہے، اے آندے تواڈی فاتحہ سی پڑھی جا رہے ہیں، تو پڑھن دی لوڑ نہیں۔ اج پتہ لگے لا کی شے، لہذا اج تو بعد کاروبار بند، دکان بند، تسی جانو تے میرے بیٹے جانو، تسی جانو آپے کماؤ تے آپے کھاؤ۔ اج تو بعد مولوی بہادر بے کی کرے گا؟ لوگوں سنو پھر کیویں زندگی گزاری ہے، اینج مسلک پھیلے ہے، اینج عقیدہ آندین، اینو تقریر آندین، اینو واز آندین، اینو تبلیغ آندین، اینو دعوت دین آندین، اینو اسلام دا پیغام آندین۔ حضرت مولوی بہادر بیگ نے چھوٹی جناب سائیکل دے ہوتے چھوٹا جگ لاؤڈ سپیکر لگا لیا ہے تے سویرے ناشتہ کر دے تے ایویں پورے رب پنڈی دے بازاراں تے چوکا چوراواں تے محلے جا کے اعلان کر دے، سائیکل تے پھیری لاندے، جویں جناب امرود ویچن والا پھیری لاندا ہے، کدے چپس ویچن والا پھیریاں لاندا ہے، کدے فروٹ ویچن والا تے سبزیاں ویچن والا پھیری لاندا ہے۔ ایک انج دا پھیری دساں جنوں اہل حدیث آندن، اینج دا مبلغ دساں جنوں پھیریاں لانا آندن، اینج دی کوئی پھیری لا کے ویکے تے صحیح۔ ہن تے آنیاں تے کھانے ہوندن، آنیاں استقبال ہوندا ہے، آنیاں تے عوام ہوندی ہے، آندیاں تے لاؤڈ سپیکر تے ساری عزت وقار سب کچھ ہوندا ہے۔ اینج مسلک، اینج توحید تے سنت دا پیغام پھیلے ہے۔ مولوی بہادر بیگ رحمت اللہ علیہ جناب سپیکر دے ہوئے ہوتے سائیکل تے چڑھ بیندے تے سپیکر تے پتہ کی آندے پھیری دی آواز سنو، سیویاں لے لو نہیں، سبزی لے لو نہیں، ٹماٹر لے لو نہیں، پھیری والی آواز سنو، حضرات ٹوٹیاں پھوٹیاں نمازاں ٹھیک کروا لو۔
ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں ٹھیک کروا لو، فاتحہ بغیر نماز کوئی نہیں۔ لوگوں نے پتھر مارنے، مولوی بہادر بیگ نے وہ چوک چھوڑ کے اگلے چوک تے کھڑے ہو جانا، ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں ٹھیک کروا لو۔ ایک نہیں ہزاروں بندوں نے سورہ فاتحہ مولوی بہادر بیگ کی دعوت کو قبول کر کے شروع کی۔ آج بھی راول پنڈی کے اندر کسی مسجد اہل حدیث میں جاؤ، کسی بزرگ کے قریب ہو کے پوچھو تو وہ یہی کہے گا میں مولوی بہادر بیگ کی سائیکل پہ پھیری پہ اہل حدیث ہوا۔ ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں ٹھیک کروا لو۔ دسو با کیڑا پیارا جملہ ہے، ارجع فصلے فإنک لم تصلے۔ ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں ٹھیک کروا لو۔ 2.5 گھنٹے دے واز اندر بھی ہو تاثیر نہیں جڑی اس جملے اندر ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں ٹھیک کروا لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ دا معنی کی ہے ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں ٹھیک کروا لو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سنیے ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں ٹھیک کروا لو۔ کدھر جا رہے ہو، کدھر جانے کا خیال ہے؟ صحیح نماز کا یہی اسپتال ہے۔ او دے آس پاس نہ لگے ہوندے سن بین اس طرح جو میں نے چارٹ لگا سامنے توڑے ننگے سر نمازوں میں پاؤں سے اس طرح کی چارٹ لگے ہوندے سائیکل نے تے اے آوازاں دتی جا رہے ہوندا لوگ۔ پھر وقت آیا کہ لوگوں نے مارے آتے، لوگوں نے پرچہ کرایا تے جیلے ٹر گئے، 9 مہینے جیل رہے تے جدوں جیل چوں نکلے جیل والے حدیث اندر رہنا 9 مہینے اندر بھی جیل جا کے مسیح تک ٹوٹیاں پھٹیاں قیدیوں نمازاں ٹھیک کروا لو۔ رہا ہوئے باہر نکلے تے لوگ 15 20 50 لوگ چلے گئے استقبال لے، چلو بزرگاں دی ضمانت ہو گئی ہے، رہا ہو گئے، لے آئیے۔ جو ہی لین واسطے گئے شامل جیل چو باہر نکلے تے ویکھ کے آندے نے میری سائیکل نہیں جے آندی۔ تساں کی سمجھا سی کہ جیل رہ کے مولوی بہادر بیگ تھک گئے ہو گئے، یہ ڈر گئے ہوئے گا میں نہیں جے جانا، ایتے کھڑے آجے سائیکل لے آؤ، میں ہوکا دے ہونا۔ ٹوٹیاں پھٹیاں نمازاں ٹھیک کروا لو۔ سنو فاتحہ بغیر نماز، اچھی بولو فاتحہ بغیر نماز نہیں۔ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے صحیح مسلم دے اندر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث سے راوی نے فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ نماز پڑھے وہ سورت فاتحہ نہ پڑھے او دی نماز مرد ہے۔ پوچھن والا کہنے لگا سیدنا ابو ہریرہ کو پوچھیا اے ابو ہریرہ انا نکون وراء الامام، جے امام دے مگر ہوئیے پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا اقرا بہا فی نفسک، پھر اپنے دل حصہ فاتحہ پڑھیا کر کیونکہ رب جواب دیندہ ہے۔ اور اہل حدیث نماز پہ پڑھ دے اللہ اکبر، جی میرے بندے کی منگن آئے ہیں، کدے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس واسطے آئے ہیں؟ اللہم باعد بینی، اللہم باعد، کاش تسی مانا جان دے ہو وہ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اے میرے اللہ میرے گناہوں میرے تو دور لے جا، اتنا دور لے جا جی میں مشرق تو مغرب ہے، جی میں مشرق تو مغرب دا ملنا ممکن نہیں ہے۔ میرے وجود تو میرے گناہوں مٹا دے، پاک کر دے، منصاف کر دے۔ جی میرے بندے ہور کی چاہیے آئی؟ اللہ جی منگ لینا وہ ہور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سب تو برا شیطان میرا ہے، شیطان جڑا ہے انہوں اس تو میں بچا لے۔
جی میرے بندے ہور کی چاہیے یا اللہ منگ لینا وا پہلے ذرا میں دس تے لواں میں ہے کون ہاں میرا گروہ کیڑا ہے میرا مسلک کیڑا ہے میرا منہج کیڑا ہے جی دس کون ہے تو الحمدللہ رب العالمین یا اللہ الحمدللہ رب العالمین اے اللہ پہلے تواڈی شان دے عزت عظمت پھر میں دساں گا میں کون الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی میرا بندہ میری تعریف میرا بندہ میری ثنا میرا بندہ میری بزرگی بیان کرتا ہے یا اللہ ہون فرما مانگو میرے بندے کی منگنا چاہنا ہے یا اللہ مانگ لینا پہلے میں دسا میں کون ہاں ایاک نعبدو اے اللہ میں گھوڑا دل دل بار بننا یا ایاک نعبدو میں کون ہاں یا اللہ میں گھوڑیاں دا پجاری نہیں ایاک نعبدو میں مٹی دا پجاری نہیں ایاک نعبدو میں قبراں دا پجاری نہیں ایاک نعبدو میں غیر اللہ دا پجاری نہیں ایاک نعبدو میں درباراں تے قبراں تے سجدے کرنے والا نہیں میں کون ہاں ایاک نعبدو تائیں میں آنا کہ فاتحہ تسی نہ پڑھیا کرو کیوں فاتحہ پڑھو گے جھوٹ بولو گے کیوں کہ تسی اس آیت دے اتے پورے تے اتر دے نہیں تے جھوٹ نالو چوب چنگی ہے اہل حدیث کہہ سکتا ہے ایاک نعبدو ایاک نعبدو اے اللہ اے ہاتھ ٹوٹ سکتے نے تیرے علاوہ کسی دے سامنے اٹھ نہیں سکتے ایاک نعبدو ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اللہ صراط مستقیم عطا کر دے صراط مستقیم کہنا ہے امام ابو حنیفہ کا یا شافعی کا یا مالک کا یا احمد بن حنبل کا وہ تو چاروں بزرگ سارے پیارے نے چاروں خود متلاشی نے اہدنا الصراط المستقیم دے انہاں دے بارے کوئی گجرہ حسن زن میرا بھی ہے تیرا بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ یقینی طور تے نیک نے پرسان نے عالم نے متقی نے پرہیزگار نے فقیر نے جنت جان گے لیکن سن لو ضمانت کوئی نہیں گارنٹی کوئی نہیں امام شافعی دے بارے میرا حسن زن نے جنتی ہون گے لیکن گارنٹی تے ضمانت تے دلیل میرے کول کوئی نہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ حسن زن نے نیک نے پرسان نے جنت جان گے لیکن گارنٹی کوئی نہیں احمد بن حنبل نیک نے پرسان نے حسن زن نے یقین کوئی نہیں اس جنہ دے تواڈے جنہ دے نام تے فرقے بنائے ہوئے جے انہاں دا جنت جان دے یقینی تواڈے کول دلیل کو نہیں تے جنوں میں امام سمجھیا تے خاتم النبیین سمجھیا ہے ادھو تک جنت دا دروازہ کھلنا ہی نہیں جب تک اہل حدیث دے امام نے جانا نہیں او کون نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم ذرا مل کے کہیے پیارا تاجدار ختم نبوت قرآن دی آیت کہہ دیئے میرے محمد آخری نبی نے کیونکہ مانا میرے محمد مصطفیٰ نے خود فرمایا ہے انا خاتم النبیین لا نبی آبادی آؤ قرآن دی اور آیت جو ختم نبوت دے ہوتے جناب دالے قرآن دی پاک دی آیت سنیے فرما وما ارسلناکا الا کافتا للناس فرمایا او میرے پیارے تسی پوری انسانیت واسطے نبی بنا کے بھیجے گئے ہو جڑا انسان ہے او دے تسی نبی ہو جڑا انسان ہے بولو جڑا انسان ہے او دے تسی نبی ہو جڑا انسان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ پوری انسانیت امام نبی رسول تسی ہو جڑا انسان ہے جڑا انسان ہے او دے مرشد کون محمد مصطفیٰ جڑا انسان ہے او دے نبی کون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کئی لوگ ٹورے ہوندے نے توڑے خاص کر چنی اوڑ دلام جس نال گوانڈی توڑا سرگودا دلا ٹورے ہوندے نے جدوں کوئی تھوڑے دل دا مسئلہ بندا ہے سدھا رب ہے نوری بڑا ڈاکٹر ہے ہوئے مرزائی تے ہوئے نوری ہو بدبخت ہو تا نیرہ ہے تو نوری کئی جاندے ہو تے نیرہ
ایک ساڑھے کو نا سرگو دے بندہ گیا وہ نوری جڑا انہوں دا اسپتال ہے میں نہیں سی پتا بہت دے گیا اگر میں پتا ہوتا نا بھائی اتھو علاج کرایا تو میں پوچھنے کو نہیں جانا میں نے دسونے بہت دل دا مسئلہ پڑھیا تھے وہ علاج کرایا تو ٹھیک ہے آپریشن کرایا کہ وال پوایا میں چلا گیا پوچھنا جب میں کول بیٹھا تھے جب گل بات شروع ہوئی نا میں کہ ماشاء اللہ کتوں علاج کرایا جانے جی ربے ہو میں کہا وہ تو مرزائی نہیں جانے جی وہ مرزائی نے تو میں کہا پھر شاہ جی تو گل دس نہیں میں دس جان انہاں میں اتنے رہا انہیں دن رہا انہیں تے کافر والی گل ہی کوئی نہیں میں کہ تیرے اندر مسلم میں کہ بدبختہ تیرے اندر مسلمان والی گل ہی کوئی نہیں میں اتنا اٹھیا جانے ببو میں کہ تیرے بےمان بندے کول بابا تو مر جاندہ اس تو بہتر تھا تیرے علاج اتوں نہ کرواندہ علاج تو کرواندہ رہے کافرہ کولوں عیسائیاں دے اسپتال ہوئے جاؤ علاج کرواؤ یہودیاں دے اسپتال ہوئے سکھاں دا ہندوؤں دا اسپتال ہوئے علاج کروایا جا سکتا ہے مرزائیاں دا اسپتال ہوئے بولو شاباش ہاں تو اسے کہتے سارے کرایا ہونا میں دلے دا مرزائیاں دا اسپتال ہوئے تو علاج نہیں کروایا جا سکتا وہ کفار نہیں وہ زندیق نے وہ صرف کافر نہیں وہ مرتدین نے وہ اسلام دے اندر زندیق لوگ نے انہوں دے بارے حکم علماء کرام دا زندیق نے جڑے ہیں کافر تے اپنے آپ نو مسلمان آندے نے وہ زندیق ہوتے نے کفر نو اسلام کہی جاندے نے سنیے یہودی آندہ ہے میں یہودی ہوں سکھ آندہ ہے میں سکھ ہاں عیسائی آندہ ہے میں عیسائی ہاں کافر یہودی ہوئے آندہ ہے میں یہودی ہاں ہندو ہوئے تے آندہ ہے میں ہندو ہاں مرزائی ہوئے تے آندہ ہے میں مسلمان ہاں جبکہ وہ مسلمان نہیں وہ زندیق نے مرتدین نے انہوں نے شرعی حکم ہے انہوں نے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کاروبار سفر لین دین معاملات قرضہ دینا قرضہ لینا انہیں دکان تے کم کرنا یا اپنی دکان تے انہوں نے کو کم کروانا اپنی فیکٹری اندر مولانا داخل جناب شامل کرنا یا انہوں نے فیکٹری اندر ملازمت کرنا اور قسم دا تعلقات نکاح خوشی غمی بیمار ہونتے بیمار پرسی مر جانتے جنازہ سن لیجئے جے او جل پہنتے انہوں نے جلت رہے انہوں نے گھر دراغ لگی ہوئے تے بندہ دس پوے دوڑ پوے کے پانی پاؤ گوانڈی نے پانی پاؤ گلیج رہندے نے پانی پاؤ برادری دے نے پانی پاؤ رشتہ دار نے پانی پاؤ اگ بجھاؤ نہیں نہ اگ بجھائی جا سکتی ہے نہ پانی سٹیا جا سکتا ہے ہاں اگر اور کوئی شے لبے تے سٹی جا سکتی ہے دسو کیڑی تیل ہن تیل سمجھ آ گئی ہاں اگ نہیں بجھائی جا سکتی معاونت نہیں کیتی جا سکتی ہر غیر مسلم دے حقوق نے شریعت شہر دے اندر پاکستان اندر ملک اندر آئینی طور تے انہوں اسلام نے حقوق عطا فرمائے نے لیکن یہودی نو عطا فرمائے نے مجوسی نو عطا فرمائے نے ہر کافر نو دیتے نے لیکن جڑا اسلام دا دعویٰ کرے تے کہے محمد مصطفیٰ تو بعد نبی ہے پڑھئے جناب پڑھ لیجئے سیدنا صدیق نو پڑھئے جدو سیدنا صدیق رضی اللہ خلیفۃ المسلمین بنے آپ نے مسلمہ قذاب مصر قوبی واسطے جناب قافلہ بھیجے مجاہدین بھیجے صحابہ کرام نو بھیجے ہیں اور جار صدیق دیا سنو صدیق دا فیصلہ سنو آپ نے فرمایا اینج انہوں نہیں مارنا جو میں باقی کافر نو ماریا جانا ہے کافران دے بڑھیاں نو نہیں ماریا جانا کافران دے بچیاں نو نہیں ماریا جانا کافران دی عورتاں نو نہیں ماریا جانا کافران دے مکاناں نہیں گرایا جانا کافران دے درختاں نو نہیں وڈیا جانا کافران دے جنوران نقصان نہیں پہنچایا جانا لیکن سن لو تسی جا رہے ہو مسلمہ قذاب مصر قوبی واسطے نہ انہاں دیاں عورتاں لونڈیاں بنا کے لے آنا ہے یہ عورتاں لبن تے عورتاں مار دیو بچے مار دیو تے وڈے مار دیو تے بڑھے مار دیو جوان مار دیو انہاں دے مکان ڈھا دیو کوئی درایت نہیں جیڑا معبود تو بعد اعلان کرے نعوذ باللہ کہ میں نبی ہاں مرزا قادیانی جیسا ملعون انسان کیڑا ہو سکتا ہے لیکن کہ محمد مصطفیٰ تو بہتر شان دے اندر نعوذ باللہ میں ہاں کدے حضرت حسن حسین دی گستاخی کرنا ہے کدے سیدہ فاطمہ دی توہین کرنا ہے کدے رسول اللہ دی توہین کرنا ہے کدی آندہ ہے میں مادیاں کدی آندہ ہے میں مسیحیاں کدے آندہ ہے میں مجدداں کدی آندہ ہے میں رسولاں کدے آندہ ہے میں نبیاں کدی آندہ ہے میں مسیح اپنا جناب مسیحاں سن لیجئے یہ دے سارے دعوے وہ دیا کتاباں
اندر موجود نے اہل حدیث اہل سنت دا پیغام اہل اسلام دا پیغام سن لیجئے کہ محمد تو بعد نبی کو نہیں آ سکنا مرزائیت گجرا مرتدین دا گروہ قادیانیت مرتدین دا گروہ انہوں نے حقوق حاصل پاکستان دے آئین اندر انہوں نے کافر تسلیم کیتا گیا ہے اور انشاءاللہ سے قانون دے اندر اضافہ کروانا اگلی بات سن لیجئے ترمیم نہیں کروانی اضافہ کروانا ہے یہ تے کافر لکھے ہے نال مرتد لکھوانا ہے اس دور دے اندر علماء کرام اکٹھے ہوئے جدو ذوالفقار علی بھٹو 1974 دے اندر مرزیاں نو کافر قرار دیتا علماء کہندے سن علماء دا فتویٰ سی مرتدین نے اور واجب القتل نے تے ذوالفقار علی بھٹو کہندا سی کہ جے مرتد تسا منوا لیا میرے کولوں پھر تسا انہاں دی سزا دا مطالبہ کرنا ہے لہذا میں کافر لکھوا دینا مرتد میرے کو نہ لکھواؤ علماء ہم وقت سمجھ گئے کہ چلو جن بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح مطلقاً انکار کر رہے ہیں کہ میں پھر پیچھے ہٹ جاؤں گا اس فیصلے تو تے چلو جتنا مند ہے اتنا منوا لو علماء کرام اس دور دے علماء دیوبند علماء بریلویہ علماء اہل حدیث جتنے بھی اہل ایمان اہل اسلام سن سارے متفق ہو گئے مرزائیت کفر پر دستخط ہو گئے اور اسمبلی سے انہیں کافر قرار دلوا دیا گیا لیکن علماء نے یہ بات اس وقت منوا لی تھی لیکن اپنے حصے کا کام کر گئے ہمارے حصے کا کام چھوڑ گئے ہم نے آگے بڑھنا ہے مرزائیت اب چاہتے ہیں کہ ان کو مسلمان مان لیا جائے تسلیم کر لیا جائے یہ آئین کی شک کو ختم کر دیا جائے ہم نے اس پر پہرا دینا ہے اور انشاءاللہ پہرا انج دینا ہے جویں دیون دا حق کون ہے تسی آندے ہو اس وقت جناب قانون تبدیلی کروانی ہے اساں تبدیلی نہیں ہون دینی اساں لکھوانا ہے کہ صرف کافر ہی نہیں اچھی بولو کافر ہی نہیں مرزائی نال گینے بولو کافر تے ہے ہی ہے نے نال بولو گینے مرتدین نے مرتد لکھوانا ہے تے سزا بدل جناب لگوانی ہے یہ لگوانی ہے سزا کیڑی سزا ہے گستاخ دی ایک سزا بولو بولو گستاخ رسول دی صرف ایک سزا مرزا قادیانی اندر ہر گستاخی موجود ہے اللہ دی گستاخی آندہ ہے اللہ نے میرے نال جمع کیتا ہے ایڈا بدبخت انسان اللہ دی بھی توہین رسول اللہ دی بھی توہین اصحاب رسول دی بھی توہین آل رسول اہل بیت دی بھی توہین انشاءاللہ وقت آنا ہے اور ضرور آنا ہے مرزائیہ نو مرتد قرار دلواواں گے انشاءاللہ قانون بناواں گے انشاءاللہ قانون بنوا کے چھوڑاں گے انشاءاللہ یہ تو 2 سال 3 سال پہلے میں کہندہ سا نا تقریرہ اسا نہ موسیٰ صحابہ بل لے آنا ہے نہ موسیٰ صحابہ بل پاس کروانا ہے نہ موسیٰ صحابہ ویلے بیت بل لے آنا ہے منظور کروانا ہے کہ لوگ آندے سن کیویں ہو سکتا ہے کس طرح ہو سکتا ہے نہ اسمبلی اندر نہ ادھر ہے تقریرہ اندر جناب یہ جذباتی گلہ نے کون قانون بنوائے گا کیویں بنائے گا تے پھر وقت آئے اللہ دی رحمت اسمبلی جویں پاس ہویا ہے تے سینٹ دے اندر میری جماعت امیر حضرت ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب نے قانون جناب اتویں بل پاس کروایا ہے پھر انشاءاللہ دوجا قانون آ رہا ہے اور آ رہا ہے میری طرفوں بشین گوئی سن لو بشارہ سن لو انشاءاللہ ایک قانون آ رہا ہے کہ گھر جو نسن والی بچی دا نکاح نہیں ہونا کسی عدالت اندر پہلے عدالت ہو جاندہ سی ہونے انشاءاللہ نہیں ہونا پہلے گھر اندر نس کے نکاح کر جاندیاں سن ہون عدالتہ دے اندر انشاءاللہ نکاح نہیں ہونا وکیل لکھ لے ہو نکاح نہیں جے ہونا ہون چیمران دے پچھے جڑی بیبیاں نسیوں بٹھا کے مولوی بلا کے تے نکاح پڑھوان دے ہو انشاءاللہ ایک قانون بدل جانا ہے تے نکاح نہیں ہونا کہو انشاءاللہ لا نکاح الا بے ولی نے پھر چوتھا لا لگنا ہے انشاءاللہ یہ میں 3 لا لگنے میں چوتھا لا لگنا ہے لا الہ الا اللہ لا نبی بعدی لا تا لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا نکاح الا بے ولی ولی تو بغیر نکاح نہیں ہونا انشاءاللہ توڑی عزت دی تاج اہل حدیث نے توڑے سر ہوتے پوانا نے
حنفیو بریلویو تے اہل حدیثوں سن لو، یہ تاج بھی اہل حدیث نے تن پوانا ہے، یہ پگ بھی تن اہل حدیث نے پوانی ہے۔ جڑے ہزاروں بندے قتل ہوئے، بچیاں نس گئیاں، نکاح ہو گئے، پھر لڑائیاں ہوئیاں، جھگڑے ہوئے، قتل و غارت ہوئیاں، عزتاں لٹیاں، عزتاں خراب ہوئیاں، لوگ پنڈ چھوڑ گئے، برادری بہنا چھڑ گئے، دارے بیٹھکاں تے بہن جو گے نہ رہے، یہ دی بچی دوڑ گئی، یہ دی بھانجی، یہ دی بھتیجی دوڑ گئی، انہیں پنڈ چھڑ دیتا، علاقہ چھڑ دیتا، زمینہ بیچیاں، پھر قتل ہوئے تے خاندان دے خاندانوں جڑے۔ انشاءاللہ اہل حدیث تے مسلک نے تو ہاڑیاں پگاں انشاءاللہ بنہانیاں نے، جنہ مولویاں نے توڑیاں لوائیاں نے، انہ بدبختاں لوائیاں نے، توڑی دستار نو انہ جناب خراب کیتا ہے، انہ توڑے سفید لباس نو انہ داغدار کر کے بچیاں نو شے دیتی ہے، نکل آؤ تے گھر دے وچوں باہر نکلو، عدالت نکاح ہو جائے گا۔ اساں تو نے اتاری ہوئیاں پگڑیاں توڑے سر تے پوانیاں نے، تے نال توڑے گھر دروازے دے گہنے تاجدار ختم نبوت، مٹ جانے نے سارے قوانین و ضوابط ختم ہو جانے نے، حدیث دا راج ہونا ہے، قرآن دا راج ہونا ہے، حدیث دا راج ہونا ہے، یہ ایمان ہے تاجدار ختم نبوت۔ مل کے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ ام المومنین سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ فرما دیا نے، جڑی عورت ولی دی اجازت بغیر نکاح کر جائے فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، کل جال حق وزحق الباطل۔ انشاءاللہ باطل نسنا ہے تے بجنا ہے تے دوڑنا ہے، انشاءاللہ حدیث نے غالب آ کے رہنا ہے، وہ قرآن دا وعدہ ہے، وہ الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ وہ سارے توڑے مقالے جڑے تساں کیتے ہوئے سن کہ گھر جو نسے بچی تے نکاح ہو سکتا ہے، تساں یہ ساری چیزاں جناب سارے دستور بنائے ہوئے سن کہ جیسا بندہ عورت نو طلاق دے دے ہوئے تے پھر وہ واپس لے آنا چاہے تے پھر نہیں آ سکتی عورت بغیر اس تو واپس نہیں آ سکتی، بغیر اس تو واپس نہیں آ سکتی، بغیر اس تو تُجھے پوچھو کیس تو میں تو اندسا اس تو پھر واپس نہیں آ سکتی، بغیر اس تو۔ لعن اللہ المحلل، فرمایا لعنت حلالہ کرنے والے تے والمحلل لہو، رسول اللہ نے فرمایا حلالہ کرنے والے بھی اللہ دی لعنت ہے، ایڈا جرم تے ہے لعنت پان والے کون؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کون نے لعنت پا رہے؟ لعنت ہوئے حلالہ کرنے والے تے، اور جس واسطے کیتا جائے دونوں بغیرت نے، دونوں لعنتی نے، دونوں ملعون نے۔ من دسو کیڑا پنڈ نے جتھے لعنتاں موجود نہیں، وہ کیڑے مولوی نے جتھے لعنتاں موجود نہیں، وہ کیڑے گھرو نے جتھے وہ لعنتاں موجود نہیں۔ اسا تو لعنت تو بچانا ہے تے دامن رحمت لے آگے اعلان کرنا ہے تاجدار ختم نبوت۔ مل کے محبت رہا، میری طبیعت کھل دی جا رہی ہے تے میں تقریر شروع کر لگا، تاجدار ختم نبوت۔ تھاک تھوکتے نہیں گئے؟ میری طبیعت ہر گھنٹے ڈیڑھ بعد کھل دی ہے، جے تے تسی راضی ہو تے لگ روی ہے تاجدار ختم نبوت۔ نہیں میرے نہ رلنا پے گا، چلنا پے گا، ٹرنا پے گا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ انشاءاللہ جب میں سب تو پہلے ملک اندر پشین گوئی کی تھی سی کہ انشاءاللہ قانون بڑھنا ہے اور بڑھنا ہے، عظمت صحابہ دا یہ میں تو انداز لیا کہ انشاءاللہ یہ بھی قانون بن جانا ہے کہ مفرور بچی دا نکاح نہیں، یہ بھی بن جانا ہے لعنت ہوئے حلالہ کروان والے تے وقت آنا ہے، انہاں دوہانو پھڑیا جانا ہے تے انشاءاللہ انہیں جیلے جانا ہے، انہیں تے لعنت پھٹکار تے دھدکار پڑنی ہے۔ سن لیجئے وقت آنا ہے جویں جالی پیری مریدی ختم ہوندی جا رہی ہے، روز سوشل میڈیا تے ہوندہ ہے جالیے 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 پھڑیا گیا جالیے تے پیر جالیے تے پیر جالیے۔ میں کہا ساتھ اصلی ویکھیا کونی جڑا پھڑیا گیا وہ جالیے، جڑا بچ گیا وہی جڑا بچے ہوئے جدے حجے پردے پہ ہوئے نے۔ اللہ کو ڈر جائیے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، آؤ دامن مصطفیٰ اندر آ کے پناہ لیجئے، آؤ رحمت مصطفیٰ اندر آ کے پناہ لیجئے، آؤ تحفظ ختم نبوت اندر آ کے عقیدے دے اندر پناہ لیجئے،
آئیے سمجھیے رحمت للعالمین تو ہاڑے واسطے رحمت بن کے آئے نے انہاں لانتوں تو اپنی جان چھڑائیے انشاءاللہ وقت آنا ہے پورے ملک اندر تسا شاید سنے ہوئے گا اسمبلی دے اندر ایک قانون آیا پہ آئے تے باس ہو رہی ہے کہ نہ جعلی عامل رہنا ہے نہ جعلی دم کرنے والا رہنا ہے تے نہ جعلی عامل رہنا ہے تے نہ جومی رہنا ہے نہ کائن رہنا ہے جدو پاکستان دی اسمبلی قانون آوے کہ جناب ایتے جعلی پیر نہیں ہوئے گا جعلی دم نہیں ہوئے گا کوئی طوی دھاگا نہیں ہوئے گا تے نہ پھڑیا جائے گا تے دم ہو کرے گا جنہوں گورنمنٹ اجازت دے گی ہر بندہ نہیں کر سکے گا جدو اے ہوئے گا تے پھر میں کہہ سکنا کہ مسلک اہل دی تیری عزت عظمت نو سلام ہے تو پہلے ہی کہندہ سے انہاں ساریاں تو بچو اعلان کرو تاجدار ختم نبوت کوئی نہیں رہنا انشاءاللہ لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کہتے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شغوپوری رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے سرگود شہر اندر اندر خطاب سی تے رات و شب برات سی اللہ لو کٹ کدے ہو گیا رات شب برات سی خطاب سی حافظ صاحب دا تے راستے تے کدے ریڈیو لگا سی ہوگا ریڈیو یا ٹی وی ہوندے سن کوئی ریڈیو یا ٹی وی دی خبر سنی کہ شب برات دیاں ساریاں روایتاں ثابت نہیں ضعیف نے کہ حافظ صاحب راتی سرگو دے کہنے لگے آج میں ٹی وی تے سنے ہیں کہ ساریاں روایتاں شب برات دیاں ضعیف ہو گیا نے وابیو خوش ہو جاؤ ٹی وی وابی ہوندہ جا رہے آج حافظ صاحب اس دور ہی فرما گئے سن ہن کون جا دسے کہ وابیاں دا ہو گیا ہے وابی ہن لوگ جناب وابی ہوندہ جا رہے ہیں لوگ مندے جا رہے ہیں کہ اسی کسیاں تے کہانیاں تے کتھے بھی بیٹھے ہیں لوگ اندر تے آندن تو آڑے مسلک اندر نہ قصہ ہوندہ ہے نہ کہانی ہوندی ہے لوگ انج بن کے جھوٹ بول دے جے اگلے دن مولوی دا میں کلیم سن رہا سا کہنے حضرت یعقوب علیہ السلام نو جڑی اکھاں نو شفا ملی ہے وہ حضرت پیر عبدالقادر جنہاں جو لعاب لگا سی تلے بندے نے کہا سبحان اللہ میں کہا لعنت اللہ حجے بھی تسی نعرے ماری جاندے ہو تے نعرے ماری جاندے ہو تے کئی جاندے ہو کہ جناب مولوی کی کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ بھی قبول ہوئی ہے تے پیر عبدالقادر جیلانی دے واسطے نال ہوئی ہے کدے نبی دے واسطے نال ہوئی ہے کدے پیر عبدالقادر جیلانی دے واسطے نال ہوئی ہے پھر پوچھیا گیا دستگیر کون ہوندہ ہے کیوں ہے پیر عبدالقادر جیلانی کہنے لگا وہ حضور جدوں معراج تے گئے نعوذ باللہ تے معراج تے جدوں حضور تشریف لے گئے کہ نعوذ باللہ گرن لگے تے مگروں پیر عبدالقادر جیلانی نے جناب ہاتھ رکھے حضور نو تے کہنے لگے کسے پوچھیا کیوں گرن لگے حضور تے پیران دے پکے سن کیوں گرن لگے یعنی حوران جنت دے اندر کیلا کھا کے چھلکا سڑ دیتا سی ایک جھوٹ چھپان لی بدماش پھر 100 جھوٹ بول دینے سنیے جھوٹا تو جان چھڑائیے آؤ دامن مصطفیٰ اندر دامن قرآن اندر تو انہوں دسیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم نہ قصہ جے اسلام اندر نہ کہانیاں جے اسلام اندر قرآن پڑھیے قرآن پڑھیے قرآن پڑھیے قرآن پڑھیے عزت بچائیے قرآن پڑھیے پیری پرستی تو بچیے قرآن پڑھیے قبر پرستی تو بچیے قرآن پڑھیے قرآن پڑھیے حدیث پاک پڑھیے اندھیر مچا دیتا ہے پورے ملک اندر پیر پرستی نے قبر پرستی نے انہا پیران دیا بیتا نے سارا اندھیر مچایا ہے اس اندھیر نگری سے نکلیے اور کہیے تاجدار ختم نبوت بس آقا محمد مصطفیٰ نے مرشد محمد مصطفیٰ نے رہبر محمد مصطفیٰ نے پیر محمد مصطفیٰ نے پیر طریقت محمد مصطفیٰ نے رہبر شریعت محمد مصطفیٰ نے ساڑھے مطاب محمد مصطفیٰ نے مقتدہ محمد مصطفیٰ نے ساری دنیا غلام آقا میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت سنیے عقیدہ ختم نبوت اندر فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم تھاک دینے گئے قرآن پڑھئے یا بس کریے اليوم اکملت لکم دینکم ہن میں پورے ملک اندر جتھے جتے جا رہے ہیں ہمیں سمجھ رہے ہیں آخری تقریر سمجھ کے کرتا جا رہے ہیں آخری پنوات اگلے سال آونا نہیں آونا آخری ان کی تی جاواں
تے جناب توانوں بیان کی تیجامہ کیتا ہے توحید تو سنت ڈٹے رہا جے قائم رہا جے قرآن کی اندے الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو دین میرے محمد مصطفیٰ تے مکمل ہو چکا ہے، جیڑی چیز اس ویلے دین نہیں سی بولو آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ دین صحابہ کرام تے جناب پیغمبر تے مکمل ہویا ہے، صحابہ کرام دے دین اللہ نے مقبول فرما لے ہے۔ بس جو چیز اس ویلے دین سی ہوئی چیز آج بھی دین ہے، جیڑی دعا اس ویلے سی ہو دعا ہے، جیڑی عماد اس ویلے سی ہوئی نماز ہے، جیڑا وظیفہ اس ویلے سی ہوئی وظیفہ ہے، جیڑی جناب ورد اس ویلے سی ہوئی ورد آج ہے۔ بس کوئی نیا ورد، کوئی نیا وظیفہ، کوئی نیا عمل، جیڑی عید اس ویلے سی آج بھی عید ہوئی ہے، جیڑا اس ویلے خوشی سی آج بھی ہوئی خوشی ہے، جیڑا اس ویلے غم سی آج بھی ہوئی غم ہے، جے میں اس دن خوشی منان سی وہی آج خوشی منان دا طریقہ، وہی غمی جو صحابہ نے منائی غمی آج بھی ہے۔ کیوں؟ الیوم اکملت لکم، یہ عقیدہ ختم نبوت دا تقاضا ہے کہ کوئی نئی دین اچ نئی بات نہیں آ سکتی۔ ذرا مل کے کہیے تاجدار ختم نبوت۔ حدیث سنیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، ایک صحابی عربی پنڈ اندر رہنے والا ہے، وہ آیا ہے تے اونٹ دے اتے سوار ہے، اونٹ تو اترے ہے تے مسجد نبی داخل ہوئے ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام اندر تشریف فرمانے اندر داخل ہو گئے، اٹھ نو مسجد نبی دے دروازے کول بنے ہے، اندر داخل ہو گئے، ایویں لوگ داخل ہو گئے، صحابہ داخل ہو گئے، کہنے لگا او لوگوں میں تو آڑے کول پوچھنا تو آڑے وچ او محمد مصطفیٰ کون نے جنہ نبیوں دا دعویٰ کیتا ہے، میں انہاں نو ملن آیا، انہاں دی زیارت نو آیا، انہاں دے دیدار نو آیا، او کون نے؟ صحابہ کہنے لگے اے آن والے پوچھن والے پورے اجتماع تے ذرا نظر دوڑا جڑا سب تو سونا ہے، اس پورے اجتماع اندر جڑا سب تو بولو بولو جڑا سب تو سونا ہے، میں صدقے سونا مکھڑا بابے کنے کے بابے سامنے کیا سی، میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھکڑا ویکھاں تے کٹ جائے۔ اج بھی جناب ایم اے اسلامی ایم اے پنجابی دے اندر پنجاب یونیورسٹی دے ایم اے پنجابی دے جناب اندر نظم حضور دی شان اندر جس شاعر دی موجود ہے او شاعر اہل حدیث ہے، میں صدقے سونا مکھڑا، میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھکڑا۔ سینہ انس فرماندے نے کہ میں نبی علیہ السلام دے ہاتھ ہوتے ہاتھ رکھیا، این کوئی ریشم بھی نرم نہیں جتنی محمدی ہتھیلی نرم سی۔ اے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے، امی عائشہ فرماندیا نے ایک اسمان دا سورج ہے، ایک میرا محمد سورج ہے، او سورج دن نو چمک دے رات نو ڈب جاندہ ہے، میرا سورج دن نو ہی چمک دے تے رات نو ہی چمک دے۔ سینہ جابر فرماندے نے 14ویں رات دا چند چڑھیا ہوئے آسی مسجد نبی سی تے حضور دے جسد جسم پاک دے اوپر حضور دے ذات پاک دے اوپر سرخ رنگ دی چادر اے جناب سینے تک سی تے آپ نے اوپر کپڑا لیا ہے سرخ رنگ دا تے چاند 14ویں دا چڑھے ہے، او دی روشنی حضور دے چہرے ہوتے پہ رہی ہے تے میں حضور دا چہرہ چمکدا ویکھیا تے فرماندن میں پھر اسمان دے چنل ویکھیا، پھر میرے دل جو خیال آیا میں ویکھا دعا تو سونا دعا جو سونا کیڑا ہے، ایک واری میں اس چنو ویکھا، ایک واری میں اس چنو ویکھا، ایک نظر اس تے پاواں ایک نظر میں اس تے پاواں۔ روایت کرندہ ہے جابر سہارا آندہ میں نہ کہ کوئی نہیں اتنا ہی آندہ ہے جتنا تم سناتا ہے۔ روایت کرندہ ہے جابر سہارا چنوں سی 14ویں تے کوئی سی جی بولو کوئی سی تارا حضرت جناب جابر دی جناب اس حدیث دا اس تقسیم دا فیصلہ جناب بابا جی نے بڑے پیار نال کیتا ہے۔ سنیے جدوں آخر تے پہنچے تے بابے نے کی کیا، میں چند کہا انصاف نہیں چند تیا چرئی
چند تے چہرہ ہی صاف نہیں، اے میرے محمد صدقے سونا مکھڑا، اس پورے اے تے میں صدقے سونا مکھڑا، جے اس نو میں ختم نبوت واللہ جاواں تے پھر کھولن لگا جے میں بات مرزے جیا بدصورت ہے ہی کوئی نہیں۔ نبی او ہوندا ہے جڑا اپنی قوم تو سب تو زیادہ سنا ہوئے۔ ہن پھر یاد آئے مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ، سارے مسالک دا پروگرام سی ختم نبوت عنوان تے ترجمان اہل حدیث حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ حدیثاں والوں سن آپ نو موجود دیتا گیا معیار نبوت۔ روپڑی رحمت اللہ علیہ مرزے قدیانی ملعون دا فوٹو نہ لے کے گئے، تقریر شروع کی تھی، فرمان لگے نبی وہ ہوتا ہے جو سب سے سونا، نبی وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو، اپنے دور میں، اپنی امت میں، اپنے لوگوں میں، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں سب تو سونا ہوئے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس تو کوئی امت ہی سونا ہوئے، او نبی نہیں، نبی ہوتا ہی ہو جڑا سب تو سونا ہوئے۔ تے پھر روپڑی رحمت اللہ علیہ نے جیب چو تصویر کا ڈکن لگے، اے جے مرزا تے اے جے میں دسو اے سونا ہے یا میں سونا ہے؟ پھر روپڑی صاحب جنہ ویکھن چمک دے آئے ہوئی، میں تھے جگہ بہ کے تے خدمت کر کے تے دبا کے ویکھیا نا۔ روپڑی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے پھر اے دیکھو اے مرزا تے اے میں، اے سونا یا میں سونا؟ سارے کہنے لگے روپڑی صاحب سونے ہیں تسی ہو۔ فرما پھر انہوں کنجر نوں کیوں بنایا گیا؟ پھر حق تے میرا سی، نبی تو ہوندا ہے جڑا سونا ہوئے۔ جاؤ میرے محمد تو سونا رب دی مخلوق ہے ہی کوئی نہیں۔ اجمل الخلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک۔ سینہ جابر فرما دن میں اس جانوں ویکھیا، پھر انہانوں ویکھیا، پھر فیصلہ کیتا کہ چند دا چہرہ صاف نہیں، محمد دا چہرہ صاف ہے۔ تے نبی کون ہوندا ہے جڑا سب تو کچھ بولو سب تو سونا ہوئے؟ کہن لگے اس پورے اعتماد دے نظر دڑاؤ جڑا سب تو سونا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈ چ رہنا لئی تے گویڑ لانا لئی تے پورا سمجھدار بندہ سی۔ آخر پنڈ والے سیانا سمجھ کے تے بھیجے ہے، نمائندہ سمجھ کے بھیجے ہے، جا اس محمد نو ویکھ کے آ، زیارت کر کے آ، تحقیق کر کے آ وہ واقعی سچا نبی ہے یا نہیں۔ یہ پنڈ تو ٹریا تے مدینے آیا ہے، سواری تو اتریا تے اندر داخل ہویا ہے، نبی علیہ السلام دے کول جا کے بیٹھے، اے طرح جناب سارے اجتماع تے نظر مار کے جا حضور دے کول بیٹھے، کہنے لگا جی حسن تے فیصلہ ہونا ہے۔ پھر اے محمد حضور دے کول جا کے بیٹھے، نبی علیہ السلام دے گھٹنے لا لینے، کہنے لگا محبوب جی میں پنڈ تو آیا، فلاں علاقے تو آیا، میں نے قوم نے بھیجے ہے تو آڈے اتھے پیغام نبوت پہنچے ہے، میں تحقیق کرنا آیا، پورے پنڈ نے میں نے بھیجے ہے، میں جو کہنا ہے پنڈ نے وہی کو کچھ کہنا ہے، لہذا میں تحقیق کرنا آیا، میں تو آنو اللہ نے نبی واقعی بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ کہنے لگا قسم دے سکتے ہو میں پینڈو بندہ ہاں، میں نہیں پتا کہ وڈے ہستیاں شخصیات نال کیویں گل کریں دیئے، اپنے سادہ الفاظ اندر گل کرنا چاہنا، قسم دے سکتے ہو تو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ سانو لوگ آندے تسی قسم دے سکتے ہو کہ مسئلہ قیدیس حق ہے، تسی قسم دے سکتے ہو کہ پیغمبر علیہ السلام آخری نبی نے، تسی قسم دے سکتے ہو کہ جڑی نماز تسی پڑھ دے ہو محمد مصطفیٰ انجی پڑھ دے سن، لوگ سانو آندے نے تسی قسم دے سکتے ہو کہ حضور نے سار زندگی رفع الیدین فرمایا ہے، قسم لین واسطے جیڑا پورے کانڈی وال اندر پورے علاقے اندر تیار ہے، اگر ہن لینا چاہے تو میں ہن قسم دین لی تیار، اگر کوئی کبھی ایتھے نہیں بیت اللہ جا کے قسم دے ہو میں بیت اللہ اندر جان واسطے تیار، اگر کوئی کہ بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے کہو کہ پیغمبر رفع الیدین کیتا ہے، اللہ دی قسم غلاف کعبہ پکڑ کے بھی کہہ سکنا کہ میرے محمد رفع الیدین تو بغیر کدے نماز نہیں پڑھی، کدی انج بھی فیصلے کرنے پہ جاندے نے۔ نبی علیہ السلام کو پوچھ دے قسم دے سکتے ہو کہ تسی اللہ دے نبی ہو؟ نبی پاک نے فرمایا میں نے ذات دی قسم ہے جنہیں اسمان و زمین پیدا فرمائے میں نے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ کہنے لگا پھر کلمہ پڑھا لو تو آڈا چہرہ جھوٹے انسان دتے لگدا ہی نہیں کہ تسا قسم ہی چک دیتی ہے، کلمہ پڑھا لو، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہنے لگا کہ تو آڈے اسلام اندر کلمہ پئی طیبہ تو بعد کوئی چیز فرض ہے یا نہیں؟ فرمایا 5 وقت نماز فرض ہے۔ کہنے لگا کچھ اور؟ فرمایا مال نصاب نو پہنچے تے زکاة ہے، ماہ رمضان دے روزے جے مال ہوئے تے جناب استطاعت ہوئے تے حج۔ کہنے لگا کچھ اور؟ فرمایا بس ہے میرا دین ہے
یہی تہاڈا دین ہے؟ جی یہی دین ہے۔ اٹھیا ہے میں اٹھیا حضور دی محفل پاک چوں مجلس پاک چوں سنیے صحیح البخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، کوئی قصہ نہیں کہانی نہیں، صحیح البخاری کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، صحیح البخاری کی حدیث کا معنی مفہوم پڑھ رہا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس سے اٹھا تو فرمایا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اے پیارے مجھے اللہ کی قسم ہے اگر تم قسم اٹھا سکتے ہو تو پھر میں بھی قسم اٹھا سکتا ہوں۔ آپ نبی ہو کے مرشد امام ہو کے قسم اٹھا رہے ہو، میں غلاموں کی قسم نہ اٹھاؤں۔ مجھے اللہ کی قسم ہے جتنا سنا ہے اس پہ عمل کروں گا، جو اس میں نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ اوے عقیدہ ختم نبوت ماننے والوں، ختم نبوت کے پروانوں، ختم نبوت کے دیوانوں، ختم نبوت کے نام لینے والوں، ختم نبوت کو سمجھو، ختم نبوت کو سمجھاؤ۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ حنفی ہونے کے بعد عقیدہ ختم نبوت کو سمجھا دو۔ شافی، مالکی، حنبلی، چشتی یہ سارے فرقے بن جانے کے بعد مجھے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھا دو، اور یہ بدعات و خرابات شروع کرنے کے بعد مجھے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھا دو۔ عقیدہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ سن لیجئے اہل حدیث سے 1450 سال بیت گئے، نہ کوئی امام بنایا، نہ کوئی پیر بنایا، نہ کوئی اپنا رہبر بنایا، آج تک اس بات پر قائم ہے عبادت رب کی ہے، اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہے، نماز رب کی ہے، طریقہ محمد مصطفیٰ کا ہے، نماز صلاۃ رسول نماز نبوی کے حامل اہل حدیث آپ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا ہوں مجھے اللہ کی رب ذوالجلال کی قسم ہے، حدیث کو سنو، اپنے مان کو تازہ کیجئے۔ آنے والا صحابی بنا، چند لمحے حضور کے پاس بیٹھا، کہتا کیا ہے؟ پورے دین کو ایک جملے میں بیان کر کے اس شخصیت نے ختم نبوت پر جن عقیدے کو سمجھا دیے، بدعات و خرافات کو مٹا کے رکھ دیے، بند باندھ دیے۔ اس جناب عربی و دیہاتی صحابی رسول نے کہتا کیا ہے؟ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم ہے نہ دین میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، جو کچھ سنا پیغمبر کی زبان سے اس پر عمل کروں گا۔ اٹھا پیچھے قوم کی طرف جانے لگا، پیغمبر نے فرمایا کہ افلح ان صدقہ دخل ان صدقہ، اگر یہ سچا ہے تو جنت میں داخل ہو گیا، سچا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ پیچھے اٹھا پلٹا، سواری پہ چڑھا، مدینے سے باہر نکلا، سواری کا پاؤں چوہے کے بل میں داخل ہوا اور جناب اس اوپر سے گرا اور گر کے فوت ہو گیا۔ پیغمبر کو اطلاع پہنچی، تشریف لے آئے، اس کے پاس آ کی میت کے پاس بیٹھ گئے، اس کے سر کو اٹھایا، محبوب نے اپنی گود میں رکھ کے فرمایا، اوپر سے مٹی چاڑ رہے تھے۔ ایک دوسری روایت میں اس کے ہونٹوں کو بوسہ دے کے فرمایا میرے صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھو، نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ حج نہ زکات، ایک جملے میں کلمہ طیبہ کے بعد ایک جملے میں جنت میں پہنچ گیا۔ نہ دین میں کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ اگر اے اللہ تو نے شخص کو جنت دے دی تھی، محبوب کو زبان سے بشارت دے دی تھی، پھر یہ تیرے سارے بندے رات کے پہر کانڈیوال میں بیٹھ کے اس رات کے اندھیروں میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، یہ بھی قسم دیتے ہیں اللہ تیری عزت کی قسم ہے 1450 سال گزر گئے، نہ ہم نے تیرے دین میں کمی کی نہ اضافہ کیا۔ ما کان محمد یہ اتنے گل آ گئی تو حافظ عبداللہ کی گل نہ سنا دے جب نعرہ ماریا نا کسی نے مرکزی جمعیت اہل حدیث دا تو مگر وہ مارا حافظ عبداللہ شکر آدھا رہن دے عبداللہ شیخوپوری، جب مرکزی جمعیت نعرہ لگ گیا سمجھو سارے عبداللہ ویچ آ گئے۔
توجہ ہے ماشاء جب جماعت کا نعرہ لگ جائے سمجھو سارے علماء، سارے عوام، سارے خطباء، سارے صاحب صدر گرامی قادر جتنے بھی نے سارے وچ آ گئے، جدو جماعت کا نعرہ لگ گیا سارے وچ آ گئے۔ سنیے ما کان محمد، تسی تھک گئے ہو سو، جے میں تے نہیں تھکیا، ہجے میں 10:30 بجے شروع کی تھی، اجے تک آدھا گھنٹہ ہویا میں لگتا ہے، 10:30 شروع کی تھی کہ 9:30 شروع کی تھی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگوں عقیدہ ختم نبوت کے عنوان دے ذرا توجہ فرمائیے، ایک دو حدیث وال توجہ دوا کے بعد نو کلوز کرنے لگا۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور حدیث ہے لیکن عقیدہ ختم نبوت حضرت جڑ رہی ہے، ذرا توجہ فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے ویکھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہاتھ اندر کوئی کتاب ہے، کوئی ورق ہے، وہ پڑھ رہے نے تے او تورات دا ورق سی، تورات دا جڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل تورات دا ورق پڑھ رہے سن۔ جو ہی تورات دا ورق ویکھیا تے حضور نے ویکھیا عمر قرآن دے ہوتے ہوئے، توجہ میرے ہوتے ہوئے موسیٰ دی کتاب پڑھ رہے ہیں، او چٹیاں تے کالیاں تے نیلیاں تے ساویاں کتاباں پڑھن والے ہو کہتے او کالیاں تے چٹیاں تے ساویاں کتاباں پڑھن والے ہو قرآن دے ہوتے ہوئے۔ جس کول قرآن ہوئے دسو انہوں کیڑی کتاب دی لوڑ ہے، جدے کول میرے محمد دی حدیث ہوئے انہوں کیڑی کسے کہانیاں دی لوڑ ہے۔ سنیے توجہ فرمائیے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں تورات دا ورق پڑھ رہے ہیں، حضور دا چہرہ جو ویندے گئے تو چہرہ پاک سرخ ہوندہ گیا۔ سیدنا ابو بکر بھانپ گئے، فرمایا اے عمر حضور دا چہرہ ویکھو، جو ہی سیدنا عمر نے نگاہ پاک حضور دے چہرہ پاک دے پائی تے سرخی نظر آئی، غصہ نظر آیا۔ فوری عمر رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبیہ۔ بس یہی ہے عقیدہ ختم نبوت، یہی ہے مسلک اہل حدیث، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبیہ۔ اللہ کے رب ہونے پر راضی، اللہ کے رب ہونے پر ساڑھے سارے کم اللہ پالو والے پاسوں ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ سارے کم جدوں لوڑ پہندی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا۔ پورے اجتماع اندر کوئی ایک بندہ دسے کہ تانوں کوئی مسئلہ پیش آیا ہوئے تے توہان علماء اہل حدیث نے آکھے ہوئے کہ اس مسئلے دا قرآن حدیث ذکر کو نہیں جا فلاں مولوی کو پوچھا، وہ دیکھو رت رنگ دی کتابیں تے لال تے سبز رنگ دی کتابیں نہیں، ہر مسئلے دا حال قرآن اندر موجود ہے، حدیث اندر موجود ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے تسی پوچھو تے میرے علم میں نہ ہوئے، لیکن اے نہیں ہو سکتا مسئلہ قرآن چ نہ ہوئے، حدیث پاک چ نہ ہوئے۔ سیدنا عمر نو نبی پاک نے ویکھیا تے فرمایا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبیہ۔ نبی پاک نے فرمایا عمر، حضور دا چہرہ غصے تو تھوڑا جا غصہ پاک ختم ہویا، آپ نے فرمایا اے عمر کی پڑھنے سے تورات، یہ تو تورات ہے، اگر تورات والا نبی زندہ ہو کے موسیٰ زندہ ہو کے آ جائے، اگر موسیٰ نبی زندہ ہو کے آ جائے، اگر موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے، اگر نبی موسیٰ بولو شاہ، اگر پیغمبر موسیٰ نہیں یہ تو سا کہنا ہے، اگر موسیٰ یہ تو سا کہنا ہے، اگر موسیٰ ہاں 33 باری آکھو شاباش، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے آ جان، تسی آن دیو پہلے زندان پھر زندہ ہو کے کتھو آ جان، تسی دے آن دیو زندان پھر زندہ ہو کے کتھو آ جان۔ فرمایا موسیٰ زندہ ہو کے دنیا تے آ جان تے انہاں واسطے بھی کوئی گزارا نہیں جب تک میں محمد تابع داری نہ کرن۔ اے عمر اگر موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے آ جان
تسی مینوں چھڈ کے انہاں دے مگر لگ جاؤ تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ او پیغمبر دے پیچھے مصطفیٰ فرماندے نے میرے آنے کے بعد اعلان نبوت کرن تو بعد اگر موسیٰ بھی آ جان انہاں دے اپنے لئی بھی کوئی چارہ نہیں جب تک میں محمد دی تابعداری نہ کرن۔ یہ اس حدیث نو قرآن دے نال جوڑ کے پڑھنا ہے، ذرا قرآن سنیے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ آیت مبارک ہے جنہوں حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اپنی موت تو تقریباً 35-40 منٹ پہلے پڑھ رہے سن۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اللہ نے سارے نبیوں تو وعدہ لیا ہے، اے نبیوں جے میں تن کتاب و حکمت نبوت دے دے وہاں پھر آخری نبی آ جائے ثم جاکم رسول، پھر آخری نبی آ جائے آ کے تصدیق کرے توڑی نبوت آندی توڑے ہوتے لاسے میں اپنی شریعت، اپنا سکہ، اپنی اطاعت، اپنی اتباع، اپنا کلمہ، اپنی دین چھوڑ کے محمدی تابعداری تے لگ جانا ہے، ایمان بھی لے آنا ہے تے مدد بھی کرنی ہے۔ اقرار کر دے ہو سارے نبیوں نے اقرار کیتا ہے تے جان دے ہو عیسیٰ ابن مریم اسمان تے زندہ نے انہاں قربے قیامت زمین تے آنا ہے۔ جدو آنا ہے فجر دا ویلہ ہو سی تے مسجد مشک دے اندر مسجد اس منارے تے نازل ہونگے، جو ہی نازل ہونگے مسلمان سیڑھی لا کے انہاں نیچے لے آنگے۔ جدو آنگے تے فجر دا ویلہ ہوئے گا، اذان فجر ہو چکی ہوئے گی، اقامت دا وقت قریب آ گیا ہوئے گا، عیسیٰ ابن مریم مسجد داخل ہونگے، اگے امام مہدی موجود ہونگے جماعت کران لئی۔ جو عیسیٰ ابن مریم آنگے تے پہچان کے فرمانگے تعال صلی لنا، اے عیسیٰ ابن مریم آگے تشریف لے آئیے، آکے جماعت کروائیے۔ عیسیٰ ابن مریم فرمانگے اے مہدی جماعت تسی کراؤ، آج میں امام بن کے نہیں آیا ہوں، میں تے محمد غلام بن کے آیا ہوں۔ اور جناب تاجدار ختم نبوت عیسیٰ ابن مریم زمین تے آکے محمد امتی ہونگے، نبی بھی ہونگے لیکن امتی ہونگے۔ اللہ نبوت حضور تو پہلے عطا فرمائیے، وہ امتی ہو کے آنگے اور کتاب و سنت مطابق فیصلے کرنگے زمین دے انہاں دے سینے اندر۔ اللہ نے تورات تے انجیل تے قرآن تے حدیث نو جمع فرما دیتا ہے، او دے مطابق قرآن حدیث دے مطابق فیصلے فرمانگے، کتاب و سنت دے مطابق فیصلے عیسیٰ ابن مریم فرمانگے۔ جنہوں عیسیٰ ابن مریم نے اپنے کتاب تے اپنی شریعت نہیں چلانی، کتے رہ گی توڑی فکر، کتے رہ گی توڑی کتاباں، کتے رہ گئی توڑیاں چھوٹیاں موٹیاں کتاباں۔ جنہوں موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو جان تے انہوں نے نبی پاک دی پیروی کرنی ہے تے پھر شیخ القرآن دے الفاظ اندر تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خسے آمادی تو آپ پہ ہی فیصلہ۔ ہوں تسی دسو 2 گھنٹے تو بعد تو آڑے کو فیصلے دی گنجائش رہ گئی کر سو تو آپ پہ ہی فیصلہ۔ مل کے پڑھسو دے جان چھوٹ سی سارے مل کے پڑھو تو آپ پہ ہی فیصلہ۔ ہوں آخر تے خلاصہ نکلن لگا ہے تو آپ پہ ہی، یہ میری گل نہ قبول ہوئے تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصے آمادی۔ اسیان نے جو حضور نے آخری نبی من لیا ہے پھر کوئی سی بستی تے کسی ہستی دے نام تے فرقہ نہیں بڑھ سکتا۔ جدو عیسیٰ ابن مریم نے آکے محمدی تابعداری کرنی ہے، موسیٰ زندہ ہو جانتے انہوں نے مصطفیٰ داری کرنی ہے، پھر ذرا مل کے کہو کہ تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصے آمادی تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصے آمادی۔ جتے نیویں پالی نبیاں نے، جتے او نبیوں جیت کتاب
جدو حکمت دے دے میں نبی آخری آ جائے تو انہوں دی تابعداری کرنی ہے سر نبی نے اقرار کیتا ہے تے شیخ القرآن رحمت اللہ سید نو خلاصے دے اندر اپنے کلام دے اندر بیان ورما دے تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خسے امان دی جتے نیوی پالی نبیان نے اتے کی رہ گئی گل امام دی جتے نیوی پالی نبیان نے اتے کی رہ گئی گل امام دی جنہوں ملے حضوری آقا دی جدی نسبت حضور نہ جڑ جائے میں دسو آلو سنت مانا کی آئے آلو سنت کی مانائی سنت والے والجماعت کی مانائی صحابہ والے تے میں دسو نسبت جو حضور نہ جڑ گئی آئی سنت والے پھر حنوی تے شاوی تے مالگی تے چشتی تے یاتی تے مماتی تے دیوبندی تے بریلوی تے اتاری تے رضوی یہ اخوان دی لوڑ کیڑی رہ گئی آئی جدو آلو سنت والجماعت ہو گیا سے آؤ آج بھی اتفاق کریے سارے نا کٹیے تے حق و روی آلو سنت والجماعت سنت والے آلو الحدیث والجماعت حدیث والے صحابہ والے سنت والے صحابہ والے سنت والے صحابہ والے جنہوں ملے حضوری آقا دی یہ اینج سمجھ نہیں آئی تے اینج سمجھ لو بندہ ایم اے جے ہو جاوے ایک بندہ انہوں کو تُسی پوچھو با ایب وہ قسم دانی صاحب موجود ہیں انہوں کو پوچھ لو کہ تُسا ایم فل کر لیا تے فرمان گے ایم فل میں کر لیا جناب ہن من اگلی گل دسو کہ وہ سیانہ بندہ ہوئے تو آڑے ہوئے سمجھدار ہوئے یہ تو وہ فرما دیں کہ میں ایم اے کر لیا ہے تے پھر کوئی بندہ پوچھے کہ تم میٹرک کیتا ہے میٹرک بھی ہے وہ تو بندہ کہے گا لگتا ہے سوال پوچھنا والا بے وقوف ہے جدو ایم اے دس دیتا ہے تے بی اے وچ آ گیا ایم اے دس دیتا تے بولو ایف اے وچ ہی آ گیا جدو ایم اے دس دیتا ہے تے پھر میٹرک تے مڈل تے پرائمری وچ ہی آ گیا جدو آلو سننا والجماعت بن گئے جدو اہل حدیث بن گئے جدو اچلی ڈگری دس دئیے پھر تلویاں ڈگریاں دسن دی لوڑ نہ ذکر دی لوڑ ہے یہ ساریاں تھلے دیاں ڈگریاں نے آلو حدیث آلو سننا سب سے اوپر والی ڈگری ہے جدو یہ دس دیتا ہے جدو پی ایچ ڈی بندہ ہو گیا ہے پھر چھوٹیاں ڈگریاں دی کیڑی حیثیت رہ گئی ہے تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصے امان دی جتھے نیوی پالی نبیان نے اتے کی رہ گئی گل امام دی جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑے غلام دی آمن قرآن و حدیث نو تنو عظمت ملے سلام دی سلام علیکم تبتم فادخلوا خالدین تاجدار ختم نبوت اللہ اس عقیدے تے زندہ رکھے اسی تے موت تے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا